الاف کلب جو پچھلے 48 سال سے قائم ہے، زید سلیری صاحب، الطاف حسن قریشی صاحب، منیر الدین چغتائی صاحب، جاوید نواز صاحب، خلیفہ ضیاء الدین صاحب، عظیم اشرف صاحب، محمد عظیم صاحب جیسی شخصیتیں اس کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ اور یہ مسلسل قومی معاملات پہ غور و فکر، پہلے یہ فلیٹیز میں اس کے اجلاس شروع ہوئے، وہاں تختی لگی ہوتی تھی، بڑا اعزاز سمجھتے تھے وہ فلیٹیز والے کہ اس کے ہماری تنظیم کے اجلاس وہاں ہوتے ہیں۔ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ یہاں ہر ہفتے ہر بدھ کی شام 5 بجے الاف کلب کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو پھر یہ واری میں آ گئے، پھر کوئی اب 18 سال سے پی سی میں ہم ہفتہ وار اجلاس کرتے تھے، اور اب کچھ عرصے سے کرونا کی وجہ سے بند ہوئے تو ہم نے آن لائن شروع کیا سلسلہ۔ ہمارے ساتھ غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جو اساتذہ ہیں کمیونیکیشن کے اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی شرکت کرنا شروع کی، اور ہمارے اپنے 1-2 ممبر جو باہر چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، وہ وہاں سے شرکت کرتے رہے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ بہت مفید پایا۔ زیادہ میرا بھی تعلق صحافت کی تدریس سے ہے، ہمارے دوست بھی زیادہ ہیں ادھر، اور صحافیوں سے تعلقات بھی ہیں۔ تو اس کا ہم نے پھر یہ سوچا حل کہ گلوبل میڈیا جو گلڈ ہے وہ بنا دی جائے، اور اس کے ماہانہ اجلاس ہوں، اور وہ کانفرنس ہو ایک موضوع کے اوپر، میڈیا کا کنٹینٹ اور میڈیا کا رول اور میڈیا کی ایجوکیشن، اس کے اوپر، تاکہ یہ معاملہ بہتر ہو سکے۔ اور اپنی الاف کلب کے ہم ہر کو اسی طرح جتنی دیر یہ اس کے اوپر آن لائن، اور ویسے تو اب سارے لوگ بے قراری کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہیں جا کے تازہ تازہ جو چکن سینڈوچز اور 1 بائٹ پیسٹری ہے پی سی کی وہ کھائیں، اور وہاں گپ شپ کریں اور موضوعات مختلف ان پہ بحث کریں۔ اور وہاں ہم اکثر اچھے بڑے ایکسپرٹ اور میچور لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے ان کو بلاتے ہیں ڈسکشن کے لیے، اور کئی بار قومی سطح کے سیمینار بھی ان کا بھی انعقاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے جتنے بھی لوگ جانتے ہیں وہ سارے اللہ کے فضل سے الاف کلب کے اس رول کو سراہتے ہیں۔ کوئی غرض نہیں، کسی طرح کی پولیٹیکل اس میں نہیں ہے معاملہ، سارے طرح کے کسی بھی پارٹی کے، حکومتی جماعت کے، دوسرے بھی آ کے ڈسکشن کریں، اور علمی انداز میں قومی مفاد کے جو معاملات ہیں ان کا سراغ لگانے کے لیے کہ کس طرح قوم و ملک کا بھلا ہو سکتا ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کون سے امکانات ہیں، یہ سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اکثر ہم وہ میڈیا کو بھی دیتے ہیں، میڈیا میں چھپ جاتا ہے، بات کتابچے چھاپ دیتے ہیں۔ پاکستان بھر کے جو کمیونیکیشن کے ٹیچرز ہیں ان سے زیادہ نالج رکھنے والے امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور ابو ظبی میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ساتھی پروفیسر ایسے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے آئندہ بھی۔ اور بہت سینئر صحافی بھی ہیں ہمارے ساتھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے، جیسے طاہر جمیل نورانی صاحب ہیں، وہ لائق نامہ والے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف۔ اسی طرح دوسرے آصف نذیر، میاں عظیم اور حبیب حیات صاحب آج شرکت کر رہے ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ، اور جاوید نواز صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں باہر سے، اپنے جو نائلہ قاسم ہے کیلیفورنیا سے، بہت اچھی استاد بھی رہی ہیں میس کمیونیکیشن کی، بہت اچھی ایڈیٹوریل رائٹر اور نیوز ایڈیٹر پاکستان ٹائمز کی، اور نسیم احمد صاحب پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے میں کیا کہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت شرکت کر رہی ہیں محترم ڈاکٹر مسز امت الچودھری صاحبہ، جو ہماری پنجاب یونیورسٹی میں ڈین تھی اکنامکس کی، اور ڈاکٹر فواد بیگ صاحب جنہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر جو ہیں فراست رسول صاحب اس وقت نیشنل بیکن یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پیرس سے فرانس سے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر پروفیسر مجاہد منصوری صاحب جو بہت سینئر استاد اور دانشور اور کالم نویس ہیں، ڈاکٹر غلام شبیر صاحب جو چیئرمین اور ڈین رہے ہیں عرصہ تک باولپور میں میس کمیونیکیشن کے، ڈاکٹر وقار صاحب، ڈاکٹر شبیر سرور صاحب جو کہ بہت اچھا ایجوکیشنل ایک انگریزی کا ماہنامہ نکالتے ہیں،
اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ہے. اسی طرح توقیر خان صاحب جنہوں نے قرآن شریف کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے. عظیم اشرف صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب نے شرکت کرنا تھی, شاید وہ آ جائیں. عبد القیوم حجازی صاحب, یہ امریکہ سے ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا ایڈورٹائزنگ کے فیلڈ میں. ڈاکٹر واجد خان صاحب باولپور سے. بہرامن دورانی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا. ڈاکٹر محمد یوسف صاحب گجرات سے, جنہوں نے چائنا سے PhD کی ہے. جاوید نواز صاحب تو ہمارے کونسل رہے ہیں باہر تجارت کے, اور اس وقت بہت بڑے بزنس مین ہیں, مسقط سے ہیں. ثاقب ریاض صاحب یہ چیئرپرسن ہیں اسلام آباد میں. سلیم اختر صاحب ہمارے UCP کے پروفیسر ہیں. محمد عرفان پانی صاحب UCP سے. ڈاکٹر عاطف صاحب جو کمیونیکیشن کے بہت اچھے استاد اور رائٹر ہیں UCP سے ہیں. آصف نذیر نیو یارک سے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جی. تو میں صرف آج کے اس تقریب کے سلسلے میں آپ کا سر بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس اچھے کام اور اچھے عزائم کے سلسلے میں ہماری حوصلہ افزائی کی. یقیناً یہ ہماری آپ کی شرکت ہمارے کام کو مزید اچھا اور مضبوط اور تسلسل بخشے گی, مربوط بنائے گی. کرونا وائرس کی وجہ سے علاق کلب کے آن لائن اجلاسوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ہمارے دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں مقیم دوستوں نے بھی شرکت شروع کی, جن کا کافی تعداد دوسرے ممالک میں مقیم تھی. تارکین وطن, صحافیوں اور اسکالرز کی ہے اس میں اکثریت. ہمارے فکری نشستوں میں صحافت کی تعلیم اور صحافتی مواد کے معیار کو بہتر کرنے اور قومی تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے موضوعات پر حضرات کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے غیر ملکی کیلے سے بھی پیدا اٹھانے کے لیے اس سے پاکستانی میڈیا کی سمت درست کرنے کا راستہ نکالنے کے لیے علاق کلب کا ایک علیحدہ ونگ گلوبل میڈیا گلڈ GMG قائم کیا. علاق کلب کے اس ونگ کے تاسیسی اجلاس میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر چکے ہیں. آج گلوبل میڈیا گلڈ کی افتتاحی کانفرنس میں جناب گورنر چودھری محمد سرور کا ہمارے ساتھ موجود ہونا ہمارے کام کو مربوط اور خالصتاً علمی اور سائنسی انداز میں جاری رکھنے میں یقیناً ہماری حقیقی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا. آج کی پہلی آن لائن گلوبل میڈیا کانفرنس کا موضوع میڈیا کی تعلیم کس طرح میڈیا اداروں کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہے, یعنی میڈیا یا کمیونیکیشن کی جو ڈگری ہے ان کی ایکسیپٹیبلٹی میڈیا والوں کے نزدیک کیسے بڑھ سکتی ہے. میں نے تعارف کرایا اپنے ساتھیوں کا, اور بعض دوستوں کا خیال تھا کہ ہمارے چونکہ گورنر صاحب جس اخلاص کے ساتھ ملک میں صوبے میں کام کر رہے ہیں عوامی فلاح کے اور تعمیر و ترقی کے, اس سے تو بڑی حد, اور خاص کر جو کام انہوں نے اوور ٹیکسنگ کے ضلع میں گورنر بننے سے پہلے کیا تھا فلاح و بہبود کا, اس سے بھی سارے لوگ واقف ہیں. ڈاکٹر فواد بیگ نے جرمنی سے PhD کی ہے, UCP میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ فرمائیں کچھ. جی السلام علیکم ایوری بڈی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کو کہ انہوں نے گلوبل میڈیا گلڈ کی بنیاد رکھی کہ جہاں پر ہم میڈیا اور اس سے منسلک مختلف امور پہ بات کر سکتے ہیں. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ چونکہ مجھے 14 ایئرس PT میں بطور پروڈیوسر کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور اب میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں میڈیا فیکلٹی میں. تو جو چیزیں میں نے تھوڑی آبزرو کی اپنے کیریئر میں, اس کی روشنی میں آج کا جو موضوع ہے کہ میڈیا ایجوکیشن کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ ہم مارکیٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں, تو جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں تو اس کی روشنی میں اپنے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر سکوں. جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اور اس سے ریلیٹڈ جو سے لنکڈ جو ہماری مارکیٹ ہے, تو اس کے اندر جو جابس ہیں اس کو ہم 4 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے پروفیشنل ٹریک سے منسلک جابس, دوسری ہے ریسرچ ٹریک, اور تیسرا ہے ایجوکیشن سیکٹر, اور چوتھا ہے سوشل میڈیا یا نیو میڈیا سے منسلک جو جابس ہیں.
اگر ہم بات کریں پروفیشنل ٹریک کی، جس میں پبلک ریلیشننگ، مارکیٹنگ، ریڈیو اینڈ ٹی وی پروڈکشن، پرنٹ میڈیا، اس طرح کی جتنی بھی جابس ہیں جو یہ ساری پروفیشنل ٹریک سے منسلک ہیں، تو اس پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور جب ہمارے اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کی ان میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شاید وہ اس طرح سے پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوتے، یا وہ شاید ان کا اپنا انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جب ہم مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دوں گا، اسکرپٹ رائٹرز یا پروڈیوسرز جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر، تو کچھ اسٹوڈنٹس جن کے پاس سکلز تو ہوتی ہیں کہ مطلب اسکرپٹ کیسے لکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے پاس اس طرح سے لٹریچر کی نالج نہیں ہوتی، یا جو لینگویج ہے اس کی ان کے پاس پراپر سکلز نہیں ہوتی. تو اسکرپٹ رائٹنگ کی اگر کا ان کو سینس ہو بھی تو تب بھی وہ ایک اچھا ایک ڈراما یا باقی اسکرپٹ جو ہے وہ پروڈیوس اس طرح سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس لیے اگر جو سجیشن یہی ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں، چاہے وہ پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، ان کو جو میڈیا اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں، چاہے وہ بی ایس ہے یا ایم فل ہے، اس کے اندر ان کو لٹریچر، کلچر، آرٹس، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ جو ہے کورسز جو ہیں ان کو شامل کرنے چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے جس کو آرٹس یا کلچر سے ریلیٹڈ بالکل اندازہ نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ کو، تو اور وہ چلا جاتا ہے کسی ٹی وی اسٹیشن میں بطور پروڈیوسر پروگرامز، تو وہاں جا کر کیسے آئیڈیاز جنریٹ کرے گا؟ اس لیے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر اگر وہ ہم امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کورسز کو ہمیں ایڈیشن کرنی پڑے گی. اسی طرح ایڈیٹنگ کی ہے، یہ ایڈیٹنگ تقریباً تمام جو الیکٹرانک میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اس کے اندر ایڈیٹرز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے ایڈیٹرز یا گرافک ڈیزائنرز یا اینیمیٹرز ہم لوگوں کو اس طرح سے نہیں ملتے، کیونکہ پراپرلی ان کی کمپیوٹر سکلز جو ہوتی ہیں، جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح سے پراپر کمپیوٹر سکلز اس طرح سے نہیں ہوتی. اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کو، کہ وہ میڈیا اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پراپر جو ٹولز ہیں، ایڈیٹنگ ٹولز ہیں یا اینیمیشن ٹولز ہیں یا امیج ایڈیٹنگ کے جو ٹولز ہیں ان کی بھی ٹریننگ دیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب اب آپ سے نیکسٹ بعد میں ڈسکشن ہم ڈیٹیل سے کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فراست رسول بھی ہیں، ڈاکٹر محمد یوسف صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹر وقار ملک بھی ہیں. تو ہم چونکہ فرمایا گیا وقت کی کمی کا گورنر صاحب کی طرف سے، تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آج کی ہماری اس تقریب کے سلسلے میں اپنے ذریعہ خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر الاف کلب پروفیسر شفیق جلندری صاحب و اراکین الاف کلب اور گلوبل میڈیا گلڈ کے قابل احترام شرکاء، مقامی اور دوسرے ممالک میں مقیم صحافی حضرات، الاف کلب اور اس کی ذیلی تنظیم گلوبل میڈیا گلڈ کی طرف سے اب تک سر انجام دی جانے والی خدمات اور آئندہ کے لیے بے حد اچھے عزائم، اور آج آپ کی عالمی کانفرنس کے پہلے اجلاس میں شرکت کر کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، فخر بھی ہوا ہے. اور شفیق جلندری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑا ٹیلنٹ پوری دنیا سے ماشاءاللہ آج اس ویب کانفرنس میں اکٹھا کیا ہے. میری وش تھی کہ میں اپنے تمام حضرات کی جو کنٹریبیوشن ہے، لرن پیپل ہیں، ان کو سنتا، لیکن میری اور کمٹمنٹس ہیں اور مجھے کسی اور جگہ جانا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کنکلوڈ کریں گے، جو بھی آج یہاں آئیڈیاز فلوٹ ہوں گے، وہ اس کی رپورٹ آپ شائع بھی کریں گے اور ایک کاپی مجھے بھی بھجوا دیں گے. اس لیے کہ میں نے ابھی بڑی مختصر بات کی ہے فواد بیگ صاحب نے، اور انہوں نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ویلیویبل سجیشنز دی ہیں. تو میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان پنجاب پبلک اینڈ پرائیویٹ، یہ میری امبیشن بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ میں ان یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے جاؤں، اور جو دنیا کی ٹاپ 500 اور 1000 یونیورسٹیز ہیں، انشاءاللہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں ان ٹاپ 500 میں بھی انشاءاللہ ہمارا نام جو آئے گا. اس کے لیے ہم نے کافی محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر جو ہیں ان کو میرٹ پہ اپائنٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری جو اپائنٹمنٹس ہیں ان میں بھی
ٹرانسپیرنسی جو ہے اور میرٹ جو ہے اس کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب نکلیں وہاں سے تو انٹرپرینیور بن کے نکلیں, اور اس میں خاص کر جس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے پریکٹیکل ٹائپ آف ایکسپیرینس بھی ان کو یونیورسٹیز میں ہوتے ہوئے ہمیں دینا پڑے گا, تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے تو اس لیے کہ پریکٹیکل لائف میں جانے سے اور یونیورسٹی میں پڑھنے کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طریقے سے کریں کہ ہمارا چونکہ وہ مستقبل ہیں, اور مستقبل میں اگر وہ کامیاب ہوں گے تو ہماری قوم کامیاب ہوگی, ہمارا ملک کامیاب ہوگا, ہمارے لوگ جو ہیں وہ کامیاب جو ہیں ہوں گے. تو آپ جیسے مخلص لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں انشاءاللہ مثبت تبدیلیاں جو ہیں آئیں گی. تیزی سے بدلتی زندگی میں تازہ افکار اور مثبت کردار کا تواتر معاشرے کو مایوسی اور فکری بحران سے بچانے میں ہمیشہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ملک میں سول سوسائٹی کو اپنے حصے کا کام بھرپور انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. ہر کسی کا حکومتوں سے امیدیں لگا کر بیٹھ رہنے سے کام نہیں چلتا. حکومتیں انتہائی غور و خوض قومی فکر و دانش کی روشنی میں جو اچھے منصوبے بناتی ہیں ان کی کامیابی سول سوسائٹی کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں 12 ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم مولد ہم منائیں گے. تو جب ہم مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے, ہم نے اپنا کا عہد بھی کرنا ہے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں, کیا انہوں نے جو اصول اپنائے تھے ہم ان اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں معاشرے کو اس طریقے سے بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں ہمارے 58 ممالک ہیں, اور بدقسمتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, قبلہ اول جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کے وجہ سے ہوا ہے. جب ہمارے اعمال درست تھے تو ہم دنیا پہ چھائے ہوئے تھے. اب ہم 58 اسلامی ممالک ہیں, ہمارے پاس عالی شان محلات بھی ہیں, دولت بھی ہے, بینک بیلنسز بھی ہیں, لیکن ہمیں دنیا میں کوئی پوچھ نہیں رہا. اس لیے کہ ہم نے جو اسلام کا ہمارا دین کا جو بنیادی فاؤنڈیشن تھی کمپیشن, پیار, اور آج بھی میرا اس بات پہ یقین ہے کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے کر لیں کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے پیار کرتے تھے, غریب لوگوں سے پیار کرتے تھے, بچوں سے پیار کرتے تھے, جس طریقے سے وہ کمزور طبقات کی ہمیشہ ان کو لفٹ کرتے تھے, تو اگر آج بھی ہم یہ اصول اپنا لیں گے تو زندگی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی. اور اس کی ایک مثال میں ابھی ضرور دینا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 دنیا پوری میں ایک تباہی کا منظر لا رہا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ اگر دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ رچ ممالک, اٹلی, فرانس, جرمنی, UK, امریکہ اگر اس پہ وبا کو قابو نہیں پا سکے اور ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلاپس ہو گیا, تو ہمارا پاکستان کا کیا بنے گا, ہم کس طریقے سے اس کو کوپ کریں گے. اور انٹرنیشنل جو پریڈکشن تھیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوں گی, فٹ پاتھوں پہ ہسپتال ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان نے کیا ہے کہ انڈیا میں اور دوسری دنیا میں کورونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں اب فنکشن کر رہے ہیں, یونیورسٹی کھلی. تو میں جتنا بھی سوچتا ہوں تو میں ایک ہی اس بات کے نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہم نے اب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کیا. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو. تو ہم نے کسی بندے کو, کسی خاتون کو, کسی بچوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے اور ہمارے مخیر نے کسی کو بھوکے سونے نہیں دیا. ہماری حکومت نے 1,20,00,000 لوگوں کو 112,000 روپے فی فیملی جو ہیں دیے تاکہ لوگوں کے چولہے بند نہ ہوں. اور اس کے بعد ہمارے NGOز نے, میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, صرف گورنر ہاؤس کے توسط سے ہم نے 10 ارب روپے کی ڈیورنگ کووڈ-19 چارٹی کی ہے, اور 20 لاکھ راشن پیک جو ہیں
وہ فیملیز میں تقسیم کیے ہیں. ہمارے والنٹیئرز نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان غریب اور مستحق لوگوں کی جو دعائیں ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اسلام کے اگر اصولوں کو اڈاپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے چیزیں جو ہیں بہتر ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب جو وقت آ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آن لائن مارکیٹنگ ہو گئی, آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہم نے یونیورسٹیوں میں کالج میں شروع کر دیے, آن لائن سماجی روابط کے پہلو سامنے آئے, اور ان سب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جب سے کامیاب ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہوا تو جب یہ کورونا پھیلنا شروع ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ صرف جناح ہاسپٹل میں تقریباً 30,000 لوگ پینک کی وجہ سے ایک دن وہاں پر اپنے ٹیسٹ اور اپنے آپ کو چیک کروانے کے لیے گئے ہیں, تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے ہسپتال اتنا برڈن نہیں افورڈ کر سکیں گے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں کہ وہاں پر مریض کو دیکھنے کے لیے 1 یا 2 گھنٹے ڈیلی الاؤ ہوتا ہے اور فیملی کے صرف 2 لوگ الاؤ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر مریض کے ساتھ 4-5 لوگ تو منیمم آتے ہیں. تو اگر 10-5,000 مریض آئیں گے تو 20,000 جو ان کے اٹینڈنٹ آتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے سوچ بچار کے بعد میں نے وائس چانسلر سے مشاورت کی اور ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کی بنیاد رکھی. تو آپ حیران ہوں گے کہ ود ان 10 days 10,000 ڈاکٹر, نرسز اور ہمارے MBBS کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ رجسٹر ہو گئے جنہوں نے والنٹری طور پہ فری آف چارج اپنی سروسز جو ہیں اس قوم کو دی, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں آن لائن اس سے مستفید ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں ریزیلینس بھی ہے. ہماری قوم جب آ جاتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو کامیاب بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی جو آپ کی کانفرنس ہے اس سے یقینی طور پر ہم سب لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے, اس لیے کہ میڈیا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے اب دنیا میں ادا کر رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ میں نے اپنا بہت سارا وقت یورپ میں گزارا ہے, کہ there is unfortunately Islam is misunderstood in the Western world. ایک تو مس انڈرسٹوڈ ہے, دوسرا جو فاشسٹ اور ریشسٹ تنظیمیں ہیں, جو اینٹی مسلم لوگ ہیں, وہ ڈیلیبریٹلی اسلام کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. اور جو اسلام کا ٹرو میسج ہے بدقسمتی سے ابھی تک ہم لوگوں میں نہیں پہنچا سکے. تو دس از اے گریٹ رسپانسبلٹی آن دی میڈیا, آل آف یو, آن می اینڈ آور گورنمنٹ, کہ ہم اسلام کا جو دین ہمارا ہے, اسلام جو ہے ریلیجن آف پیس ہے, ریلیجن آف کمپیشن ہے, ریلیجن آف بردرہڈ ہے, فرینڈشپ ہے, تو ہم نے اس میسج کو بھی لوگوں میں پہنچانا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, ہم نے کنونس کرنا ہے کہ بھئی یہ جو صحافتی آزادی ہے, آزادی تحریر ہے, آزادی تقریر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے عظیم انسان جو کہ 1.5 بلین لوگ جس کے لیے مرنے مارنے کو جان دینے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ ان کی جو ہے شان میں گستاخی کریں گے تو ریئیکشن جو ہے مسلمانوں سے یقینی طور پر آئے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے لوگوں کو روشناس کرانا ہے, اس قسم کی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی پرافٹ کے خلاف, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, کسی بھی پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس سے ہم رنجیدہ ہوں گے اور اس کے خلاف ہم آواز جو ہے اٹھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ there is a huge responsibility on your shoulder, and I am sure you will come to the expectations of our nation and our country and our people. بہت بہت شفیق جلندری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کر سکوں. تو جو بھی آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی اور یونیورسٹی کے حوالے سے آپ میڈیا ٹرم میں جو بھی کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے, جو بھی سجیشنز ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ کیا جائے. اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس سال فروری میرے خیال میں نے تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دے دی ہے. اب تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت جو ہے ہوگی. آپ سب دوستوں کا جو پارٹیسپینٹ ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ اینڈ دا سکسیس. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے
mass communication की, वो इतनी research oriented नहीं है वहाँ, number 1. Number 2, हमारे यहाँ think tanks नहीं है. We don't have committee of think tanks. इस वक्त जो मीडिया पे 5th जनरेशन वॉर हो रही है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी टीम वहाँ नहीं है. While sitting here, I can make it that we don't have competent people that they can counter this 5th generation war. So what we need is, we need to have competent people and a committee of the people that they can decide and they can suggest the government that what to do. Because this 5th generation war needs a lot of thinking. And we don't have. جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا دیکھیں ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ایک تو تھنک ٹینک نہیں ہے, کسی چیز میں ہماری ریسرچ نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو ہے تھنک ٹینک ہونے چاہیے, ہمارے ریسرچ کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کو مور فنکشن کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ہم نے جو فیوچر ہمارے چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. تو اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جتنی بھی آپ کی سجیشنز ہوں گی پلیز پٹ دم آن دا پیپر. ایک بات جو پرابلم میں نے پاکستان میں دیکھی ہے اس میں میرا بھی ہے, اس میں بھی اتنا ہی ہوں, میں آپ کو نہیں یا کسی کو نہیں کرتا, کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کانفرنس میں جائیں گے, اپنے اپنے آئیڈیاز دیں گے, تقریریں سارے ہم کریں گے, بھرپور طریقے سے آئیڈیاز دیں گے, لیکن وی ڈونٹ پٹ اینی تھنگ آن پیپر, اور اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ڈاکومنٹ کریں. لیکن اگر آج جتنی اچھی باتیں ماشاءاللہ پہلے ہوئی ہیں اور بہت سی اچھی باتیں بعد میں ہوں گی, لیکن اگر آپ اس کو ڈاکومنٹ کر دیں گے, اگر آپ کو کسی تھنک ٹینک کو بھیجیں گے, یونیورسٹی میں بھیجیں گے, تو اس سے وہ بینیفیشل ہوں گے. اس کانفرنس جو ہے ہماری, اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگ لیں گے. لیکن اگر ہم نے تقریریں یہاں کر لی, ایک دوسرے کو سنا دی, آل آف یو آر لرنڈ پیپل, لیکن یہ میسج آپ کا ماسز کو جانا ہے, ماسز کو بھیجنا ہے. وہ ماسز میں اسی وقت جائے گا جب آپ یہ جو ہماری باتیں ہوئی ہیں, جو آئیڈیاز شیئر ہوئے ہیں, جو پلانز ہم بنائیں گے, جو سجیشن ہوں گی, ان کو ہم آن پیپر پٹ کریں گے اور پھر اس کو عوام الناس تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ جی. وزیر صاحب ایک منٹ آپ کا اور ہے, ایک منٹ میں آپ کا اور ہے. عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریٹائر کر دیا جاتا ہے, اور ریٹائر لوگ جو ہیں ان سے ہماری حکومتیں, ہمارے ارباب اختیار مستفید نہیں ہوتے. جبکہ ریٹائر لوگ جو ہیں, جنہیں ہم ریٹائر کہتے ہیں, یہاں امریکہ میں وہ سب ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور اپنی حکومت کو, اپنے ارباب اختیار کو سجیسٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ اسکیٹر ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے, تشکیل دیا جائے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو ادھر ادھر دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں, ان کو کبھی کسی وقت اکٹھا کیا جائے اور ان سے سجیشن لی جائے. جی بالکل, بہت اچھی سجیشن ہے. بس صرف ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک اور بھی ایشو جو ہے میرا خیال ہے میں یہ آپ کی ڈبیٹ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمارا ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر ہمارا کوئی این جی او ہے تو وہ فوکس نہیں ہے. وہ بجٹ اس کا ہے 10 ملین کا, 20 ملین کا, 30 ملین کا, لیکن وہ کاروبار اتنا کرنا ہے جتنا کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کرنا ہے. تو اگر کوئی تھنک ٹینک, جن لوگوں کو میں ملتا بھی ہوں, تھنک ٹینک ہیں جن کو بہت سے ماشاءاللہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ایگریکلچر پہ بھی ہمیں پی ایچ ڈی ہے, ایجوکیشن پہ بھی ہم ہی ہے, لا بھی ہم نہیں کرنا ہے, ہیلتھ کو بھی ہم نے بتانا ہے کیسے ٹھیک کرنی ہے. تو پلیز ان ریٹائر لوگوں سے میں ہمیشہ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک فیلڈ پہ کام کریں. جو ایگریکلچر پہ کام کر رہا ہے تھنک ٹینک, وہ ایگریکلچر پہ کرے, جو انڈسٹری پہ کر رہا ہے وہ انڈسٹری پہ کرے, جو فارن پالیسی پہ کر رہا ہے وہ فارن پالیسی کرے, جو ہیلتھ پہ کر رہا ہے وہ ہیلتھ پہ کرے. تو پھر اسپیشلائزیشن آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ ڈبیٹ جو ہے ہونی چاہیے, اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. یہ ہمارے ڈاکٹر
نظام الدین ایکس چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شمولیت کی ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحب. اور اب گورنر صاحب کے بعد ہمارے ایک طرح سے صدارت میں کہوں گا کہ وہ کریں ڈاکٹر نظام الدین صاحب, وائس چانسلر رہے ہیں گجرات یونیورسٹی کے, اور امریکہ کے علاوہ دنیا کی اور بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں, اور یہاں وومن یونیورسٹی جو سیالکوٹ میں اس کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں, اور بڑی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے پروجیکٹ. جناب تو یہ مثال ہے آپ کے سامنے. اجائی صاحب ریٹائرڈ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں, کوئی عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اب بھی اللہ کے فضل 12-16 گھنٹے کام کرتے ہیں نظام الدین صاحب. تو اب ہم نے حبیب حیات صاحب بھی ہیں, نائلہ قاسم بھی ہیں امریکہ سے. حبیب حیات صاحب, حبیب صاحب آپ سن سکتے ہیں آواز؟ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب, میں ایک بات کرنا چاہوں گی. جی محترمہ ڈاکٹر مطل چودھری صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں اور باقی ممبرز بھی اجازت دیں. ابھی گورنر صاحب نے بات کی تھی کووڈ-19 کے حوالے سے, گورنر صاحب نے بات کی تھی ان کے حوالے, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کل بھی چونکہ اس کا خدشہ بدستور ہے, تو ایجوکیشنل اداروں میں یونیورسٹیز میں سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی جو ہے اسٹیپس وغیرہ وہ سارے لیے جا رہے ہیں. پوری کوشش ہیں ہم سارے لوگ کہ اس کو روک تھام کر سکیں. لیکن دیکھیے اس میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, سول ایڈمنسٹریشن, جس میں پولیس بھی شامل ہے, جس میں ہمارے سول آفیسرز بھی شامل ہیں, وہ بالکل انڈیفرنٹ ہیں. اب جائیں بازار میں تو صرف بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ تو اسکولوں میں جا کے اپنا انہوں نے ماسک پہنے ہوں گے, یونیورسٹیز میں لوگوں نے ماسک پہنے ہوں گے, لیکن جب بازار میں پھرتے ہیں تو اکیلا ہی بندہ پھر رہا ہوتا ہے ماسک پہن کے. باقی سارے جو دنیا ہے شاپ کیپرس کے اوپر, جو پبلک ایٹ لارج ہے اس پر کوئی پابندی نہیں. حالانکہ ویسے اگر چالان پولیس چھوٹی سی بات پر کر سکتی ہے, تو 2-4 لوگوں کو ان کو اس کے لیے بھی آمادہ کرنا چاہیے. یہ قومی مفاد میں بھی ہے اور ذاتی مفاد میں بھی ہے. تو یہ میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی گورنر صاحب کی بھی, بیکاز ان کے پاس اختیارات تھے, تو وہ پھر میرا خیال جلدی میٹنگ سے اٹھ گئے ہیں. تو یہ اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کہ میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ سوائے ایجوکیشنل اداروں کے جو میں نے دیکھا ہے کیا آفیسز میں پبلک ایٹ لارج پر بھی, جیسے باقی چیزوں پر آپ اسپیڈنگ کریں کار کی تو آپ کو پولیس باقاعدہ چلان کر دیتی ہے, اور اس پر بھی اگر ہم ان کے ڈیکورم سے پورے کر رہے ہوں تو ہونا چاہیے. امریکہ کے بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن مجھے ایک ہمارے دوست ہیں نیو یارک میں ڈاکٹر بشیر جعفری, انہیں اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں $250 جرمانہ ہے جو ماسک نہ پہنے. نیو یارک میں کوئی بھی ایک بھی مریض نہیں یہاں آ رہا, بالکل ٹھیک ختم ہو گیا نیو یارک میں کورونا. وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ تھانے میں لے جاتے ہیں پکڑ کے جس نے ماسک نہیں پہنا, بلکہ وہاں جا کے پٹائی بھی کرتے ہیں. حالانکہ امریکہ کی یہ بالکل روایت نہیں پولیس, لیکن اس سلسلے میں پٹائی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں پہنا ماسک. وہ بڑی بری طرح پکڑتے ہیں, لگاتے ہیں, لے جاتے ہیں. تو یہاں آصف نذیر موجود ہے, تو یہ ایسا ہے آصف نذیر کا نیو یارک سے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. ہلو ڈاکٹر صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جیسے نیو یارک میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ اور آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں, کوئی موضوع ہو, کوئی سبجیکٹ ہو, کوئی قوم پرستی ہو, وطن کی محبت ہو اور وطن کے محافظوں کا بات ہو, پاکستان کی بات ہو, تو آپ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے وطن کو اور جس طرح آپ فوقیت دیتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو ہیٹس آف ٹو یو اور بہت بہت سلیوٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور طاقت دے اور صحت دے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اگر آپ نے بس میں یا ٹرین میں ماسک نہیں پہنا تو $50 کا فائن ہے. تو اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پیچھے لگائی ہوئی تو 1 نومبر سے وہ بھی یہاں لا شروع ہو گیا ہے, آپ کو $100 $50 to $100 فائن ہے.
اور اس کے علاوہ جو جیسے انہوں نے کچھ تھوڑے سمے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ریسٹورینٹس وغیرہ میں گیدرنگ کی کچھ پرمیشن دی تھی تو لوگوں نے جمگٹا کر دیا تو وہاں انہوں کو $1000 پر پرسن کتنے لگائے ہیں یہ میرے کو نہیں اندازہ لیکن انہوں نے کافی فائن کیا ہے. اور پچھلے دنوں میں نے یہ اسی ویک میں پڑھا تھا ایک نیوز کہ جمیکا میں ایک مسلم سینٹر میں کوئی نمازیوں نے 2 فٹ کا گیپ رکھا ہے, وہاں پہ انہوں نے کچھ فائن کیا ہے پر پرسن شاید 2500 میں اندازے سے بتا رہا ہوں, اور مسجد کو شاید 15,000 انہوں نے کیا, لیکن وہ تو شاید معاف کر دیں گے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مذہبی جگہ ہے. تو یہاں نیو یارک میں کافی سختی ہے ابھی تک, اور ویسے لوگ بھی محتاط ہیں. ایون آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ پبلکلی آپ کو بولتے ہیں کہ پٹ یور ماؤتھ ماسک اپ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. ہمارے میں ڈاکٹر محمد یوسف صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے کلیدی کلمات کے لیے کہا تھا, کلیدی خیالات جو موجود ہیں. ڈاکٹر یوسف صاحب آپ نے جہاں سے کلیدی کی ہے اور بہت تھوڑے عرصے میں بہت اچھا اور والیوم کے لحاظ سے بہت زیادہ کام آپ نے ریسرچ کا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب, استاد محترم ڈاکٹر وقار ملک صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب. آپ نے شروع میں آپ نے جس طرح اس آج کی کانفرنس کا جیسے آپ نے اس کے مقاصد بنائے, یو سیٹ دا ٹون, اور پھر اس پہ گورنر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر فہد آلسو ٹاکڈ اباؤٹ سم آف دا آسپیکٹس, technical aspects which our education is lacking. تو میرے خیال میں وہاں سے آگے بات کرتا ہوں جہاں سے ڈاکٹر فواد نے بات چھوڑی تھی, میں اس کو وہاں سے کنیکٹ کرتا ہوں. one of the problem, Dr. Sir, what we are facing in our curriculum is we are seriously deficient in practical orientation of our curriculums. This is one of the problem. And the problem is because there is a ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب بھی موجود ہیں, استاد محترم ہیں اور بہت سینئر ہیں, اور وہ اس موضوع پہ ہم سے زیادہ بہت بہتر جانتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو ڈاکٹر صاحب the issue is کہ there is a big gap between industry, media industry and academic education. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ میڈیا پریکٹیشنرز اور academicians کے درمیان there is a big gap. And because of that big gap, most of our curriculums are not practical oriented. They have a lot of problems, and the graduates which we send to the industry, they are not fully equipped with the practical knowledge, though they have the theoretical knowledge, but journalism is the blend of both practical and theoretical knowledge. جب تک practical issues کے بارے میں understanding نہیں ہوئے گی graduates کی, they cannot have a very good practical they cannot practice the practical aspects of the journalism. So the pehla jo point hai, jo pehla issue hai, कि we need to have a blend, we need to have a kind of curriculum which is theoretically based and which equips our graduates with the practical knowledge. اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, لائک پریس کلبز ہیں, میں آتا ہوں کہ اس میں ہم ایکڈیمیشینز کیا کر سکتے ہیں. لیکن پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ جو ہمارے پریس ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب, ڈاکٹر عبد القیوم بول رہا ہوں. جی ویلکم جی ڈاکٹر. میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا, وہ بات مکمل کر لیں. ہاں جی آپ کو میں کہتا ہوں, وہ ان کے بعد ڈاکٹر فراست صاحب اور پھر آپ ڈاکٹر قیوم صاحب. ان کا تو مائک بند ہوا ہے. مائک دیکھیں. ڈاکٹر یوسف صاحب آپ کا مائک بند ہے. جی جیسر تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب the issue is کہ اگر ہم BS 4 years کا اگر ہم کریکولم دیکھیں, I just give one example. اگر ہم ڈیولپمنٹ جرنلزم کی بات کریں, دو پنجاب یونیورسٹی از آفرنگ ماسٹرز ان ڈیولپمنٹ جرنلزم, لیکن اگر آپ باقی پاکستان کے میڈیا انسٹیٹیوشنز کی بات کریں یا ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو وہاں پہ BS جو 4 years پروگرام ہے, there is only one course on development journalism. اور اس طرح اگر ہم MPhil اور PhD کی بات کریں تو there is one optional course.
So if we only take one aspect of journalism, which is the development journalism, I mean, because our narrative most of the time is politically oriented. Our narrative, media narrative, is not developmental in nature. So this is one of the issue. کہ چونکہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کے کورسز لائک ڈیزاسٹر رپورٹنگ, لائک انوائرمنٹل رپورٹنگ, لائک آئی مین پاپولیشن رپورٹنگ, اور لائک ایڈوکیسی جرنلزم اور سٹی جرنلزم, موسٹ آف دیز کورسز ان دا گلوبل ساؤتھ ان general and of course in Pakistan in particular are not offered. So this is one of the issue کہ ہمارا زیادہ جو ہمارے جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ اتنے پریکٹیکلی اورینٹڈ ہوتے ہیں. مائک آپ سے شاید دور ہے, آواز بہت ہلکی ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہے کہ وی کین اڈاپٹ DJM ماڈل. اب واٹ از دا DJM ماڈل؟ کہ وی کین when we design the curriculum, we can invite the developmental experts. I mean, just talking, I mean, in the context development journalism. Second is J, journalism academicians. And the third is M, media practitioners. When these people sit together and they design a curriculum for the graduates, I think this can be more theoretically oriented as well as practically oriented. تو اس میں پریکٹیکل اورینٹیشن بھی ہوئے گی, تھیوریٹیکل اورینٹیشن بھی ہوئے گی. تو میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد ذرا آئی ول کنکلوڈ. میں آپ کو ایک چائنا کی مثال دیتا ہوں. چائنا نے 2017 میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جو ون چائلڈ پالیسی ہے اس کو ریوائز کریں گے, اور چائنا میں جو موسٹ آف دا میڈیا نیریٹو ہے وہ ڈیولپمنٹل ہے رادر دین پولیٹیکل ان نیچر. تو 2017 کے اوائل میں انہوں نے اپنے پورے میس میڈیا کو اس کے لیے یوز کیا کہ وہ ایک پاپولیشن کو کنونس کریں, ماسز کو کنونس کریں اور ایک نیریٹو ڈیولپ کریں کہ دے شوڈ ہیو دا سیکنڈ کڈ. اور ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی آفٹر دیٹ میسو کمپین چائنی گورنمنٹ اناؤنس دیٹ ناؤ دا پیپل کین ہیو دا 2 kids. So getting rid of the 1 kid policy of 3 decades 1 kid policy. This is the one example from Pakistan. اگر ہم دیکھیں کہ میڈیا کا رول, آف کورس میڈیا از ویری کریٹیکل, لیکن میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک 2014 میں جب ہم نے طالبان کے خلاف آپریشن کیا تو جو ملٹری اسکول تھا پشاور میں, اس میں اٹیک سے پہلے میڈیا کی اوپینین کافی ڈیوائڈیڈ تھی. But after that, media was able to develop consensus to launch operation to eliminate terrorism from the land of Pakistan. اور ہم نے دیکھا کہ وہ آپریشن بہت کامیاب ہوا کیونکہ ایک نیریٹو ڈیولپ ہو گیا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا, and ultimately armed forces have a very successful operation. And the second example is of course the restoration of judiciary. In that, media also played a very constructive role. So media, جیسے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ media does build consensus on the issues. I mean, what are the important issues confronting particular societies at a given time? اب میڈیا جو ہے وہ ان سولوشن کو حل نہیں کر سکتا. میڈیا کین ڈیولپ کنسنسس, کین ڈیولپ agreement on the issues. The solution lies with the, of course, the government, the institution, the organizations. But media can give us the way. Media can suggest us the way forward and can build consensus on the, I mean, the majority of people when have agreement or consensus on what are the important issues confronting the society, ultimately that leads toward the solution and suggestion of solutions for those issues. I think this is my intake. So the important thing is, if we want to make media education more practical oriented, we need to take input or feedback from media practitioners and also the academician. They need to sit together and design the curriculum which are practical oriented. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مثلا ہمارے یہاں کچھ ڈپارٹمنٹس کا نام میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, کچھ کا نام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس آف میس کمیونیکیشن ہے, اور کچھ کا نام جو ہے وہ اسکول یا کالج یا انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے. These 3 things are different things in nature. Media studies department should focus on the organized technologies which make mass communication possible. Or mass communication department should focus on the aspects of mass communication which is made possible by the organized technologies, mass media. And similarly, communication schools or department should focus on the aspects of communication. ہمارے یہاں بہت زیادہ overlapping ہے. I mean, media studies کے department
कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स और मैस कम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट या स्कूल्स हैं, we find too much overlapping. We need to reconceptualize the boundaries and we need to more focus and be specialized in our own areas. So Doctor, thank you so much. This is my point of view. जी सर, थैंक यू जी। हमारे पास जो है खैबर पख्तूनख्वा से जनाब बैरामंद दुरानी साहब ज्वाइन करें, मोहतरम निजामुद्दीन साहब भी, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कोई थोड़ी रहनुमाई के लिए वो करें। सर निजामुद्दीन साहब, आपने डॉक्टर साहब पर पूरी जिंदगी थैंक यू आप समझते हैं हमारे करिकुलम, खासकर इसमें इसकी बातें हम करिकुलम को किस तरह करें इम्प्रूव और क्या इसमें ऐड और क्या इससे खारिज करें कि हम मीडिया के लिए प्रैक्टिकली हमारे बच्चे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाए। ये मसला हमेशा हमारा है खासा, और मीडिया ऑनर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप क्या कराते हैं, कुछ भी नहीं आपके बच्चे कर सकते हैं आपके यहाँ। हमारे लोग ये कहते रहते हैं कि हम साउंड कम से कम थ्योरेटिकली उन्हें साउंड करके भेजते हैं, और वो जो थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखना तो वो तो कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में सीख सकते हैं। हम उनकी थ्योरेटिकल बुनियादें मजबूत बनाते हैं, हमारा मौका ये होता है। तो सर आपने सारी मुझे देखा, मेरा इनपुट ये है मीडिया के मामले में आप जी मेरा इनपुट ये है कि डॉक्टर यूसुफ ने जो बात कही है अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी विद वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स, वो बड़ी सही बात है। इस पे हमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन सबसे मैं समझता सबसे ज्यादा हमारा वीकनेस है वो रिसर्च बेस्ड करिकुलम नहीं है। वो ज्यादातर थियोरेटिकल है या अप्लाइड है, लेकिन रिसर्च बेस्ड कैसी रिसर्च जो पाकिस्तान में हो रही हो या पाकिस्तान पर हो रही हो, वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज कहीं पे किसी जगह आती नहीं। किताबें सारी हमारी बाहर से आती हैं, रिपोर्ट्स हमारी कोई भी ऐसी जो लोकल नेशनल रिपोर्ट हमारी करिकुलम में शामिल हो, इस पे भी जोर देना पड़ेगा। हमारे रिसर्च फंडिंग या रिसर्च सेंटर्स लिंक्ड होना चाहिए कम्युनिकेशन मीडिया स्टडी के साथ, वो नहीं हो रहे हैं, और उसकी फंडिंग भी होनी चाहिए। इतने सारे हमारे पास चैनल्स हैं, दे शुड शेयर टुगेदर a strong research center in some university or 1 or 2 universities, और रिसर्च बनाए वहाँ पे, अपने चैनल की तरफ से कुछ काम करवाएं, कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रिसर्च उनको मिल सके। वो कहीं मिल नहीं रही और कोई और भी कर नहीं रहा। तो हमें ना HEC करता है इस पे, ना अपनी यूनिवर्सिटी कर रही है, कोई भी रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तो हमारी जो टीचिंग है, खासकर जो ट्रेनिंग है पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, MPhil, PhD, वो भी तक क्वालिटी वाली नहीं हो सकती। लिहाजा मेरा प्रपोजल ये है, we should all of you should sit together and make a recommendation to some agencies like journals houses, media houses or funding agencies that they should establish some key research centers in selected universities जहाँ पे strong faculty मौजूद हो, जो काम रिसर्च करने के लिए तैयार हो। वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वीकनेस हमारी ये है। थोड़ा सा जोर डिस्कशन किया जाए, how do we proceed to develop research agenda which can be implemented। मैं बात कर रहा हूँ फील्ड रिसर्च की, मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया की रिसर्च होनी चाहिए। और मेरे इश्यूज पे, जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं आजकल, डेमोक्रेसी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, डिप्लोमेसी भी है, लेकिन सबसे बड़ा कल्चरल सोशल कल्चर वैल्यू जो हमारा चल रहा है ना, इस पे कोई काम नहीं कर रहा। अब जितनी बड़ी डिबेट शुरू हो गई अब इस्लामोफोबिया पे, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। इसको किस तरह मीडिया ट्रीट कर रहा है, हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया क्या बात कर रहा है, ये कहाँ तक हमारा जो एलिगेशन है कहाँ तक सही है, बेस्ड ऑन रिसर्च। हमारी हिस्ट्री क्या कहती है इस बारे में, व्हाट इस्लामिक स्टडीज कंट्रीज हैव डन इन द पास्ट, उन्होंने किस तरह से नॉन इस्लामिक कंट्रीज को, नॉन इस्लामिक रिलीजन को कैसे ट्रीट किया था, उनका क्या रवैया था, वो रवैया कैसे बदला, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आज का हॉट टॉपिक है, रिसर्च कोई नहीं हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि रिसर्च टॉपिक ऐसे होंगे जो हमारे करंट हमारे नेशन को एज ए नेशन मुस्लिम उम्मा फेस करने के लिए, इसके लिए रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च स्टडीज, एनालिसिस होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव नॉट प्रोपेगेंडा। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा है जिसमें इश्तियाक साहब ने को ऑथर किया किसी इंडियन स्कॉलर के साथ, ट्राई टू एनालाइज द एंटायर डिबेट चल रही है फ्रांस में, द फ्रेंच पर्सपेक्टिव, द टर्किश पर्सपेक्टिव एंड द पाकिस्तानी, तीनों को उन्होंने सामने किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री।
ہمیں ایسے ریسرچ آرٹیکلس چاہیے جو انہوں نے کیا, اس کو دیکھنا. ابھی آج ہی مجھے ملا, اٹس ویری گڈ آرٹیکل ریٹن بائی اشتیاق احمد and Indian scholar, I'm forgetting the name. Please read it. It's all about media, all about research, all about our approach to issues that we are going to confront. We're going to confront more and more such issues in the future. ہمارے پاس یہ جو شروع ہوا ہے نا فرانس میں, is going to derail us, destroy us in the entire world community. بتا رہا ہوں, یہ میرے سے, میں تو بہت فیئر ہوں. I'm very fearful کہ یہ جو بات چل رہی ہے یورپ میں, جو بات لے کے چل رہا ہے نا میکرون, اس کی کافی اس میں ویٹ ہے, because he is citing an example of how somebody was beheaded, a French teacher, اسکول جو ہسٹری ٹیچر تھا, اس کو بیہیڈ کیا گیا مسلمان نے, ایک لڑکے نے چچنے سے آیا ہوا تھا. تو اس کے بعد اسے ریئیکشن کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ریئیکشن صحیح ہے. ہمارے جو رول یورپین یونین نے بنائے تھے کہ ہم کسی مذہب کو بھی نہیں لے کر آئیں گے, اور اس کو کیوں نہیں, اس پر ہمارے لائن آف ایکشن وہ ہونا چاہیے, ناٹ بیکاز اسلاموفوبیا. ہمارے لائن آف ایکشن ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو رائٹ دیے گئے تھے, یہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی مذہب کو بلائن کرے. وہ ہمارا آرگیومنٹ ہمارا ہونا چاہیے. اس طرح کی ریسرچ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی. ہم ابھی جب بھی بات کرتے ہیں وداؤٹ ریسرچ کی بات کرتے ہیں, وداؤٹ فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنج ہے کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈی کی, ریسرچ اسٹڈیز, ریسرچ سینٹرز, ریسرچ فنڈنگ کی ضرورت. تو میں یہ میرا انپٹ یہ ہوگا کمیونٹی کے لیے, آپ سب سوچیں کس طرح سے ہم ریسرچ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اور کیسے میڈیا ہاؤس کو ریکمینڈ کریں کہ وہ ارج کریں کہ وہ اس کو انویسٹ کرے, کسی نام سے کریں, جو جنگ کا ہو, میڈیا ہاؤس جو بھی جنگ ہے. ہمارے پاس ایک یونیورسٹی میں بھی میڈیا سینٹر بنانا, ریسرچ سینٹر بنانا چاہیے جس کو آبجیکٹیولی ہم کر سکیں. میرا یہ انپٹ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. تو آپ فرانس کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی, ڈاکٹر صاحب راسل رسول صاحب نے فرانس سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے موضوع پہ. جی سر, تھینک یو ویری ڈاکٹر مچ. فراز صاحب, جی سر, آپ بیکن آف نیشنل یونیورسٹی میں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم ایوری بڈی. اس کانفرنس میں مجھے شامل کرنے کے لیے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا بہت شکریہ. ان کے علاوہ باقی بھی میرے ٹیچرز یہاں موجود ہیں, جس میں ڈاکٹر مجاہد منصوری. اور کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی جی. آل رائٹ, اوکے. سو تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے مجھے اس میں شامل کیا. اس کے علاوہ میرے اور بھی ٹیچرز یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب بھی موجود ہیں. سو آئی ڈونٹ نو میں اس میں کس حد تک کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن کر سکوں گا, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. آئی گیس جو بات جہاں سے اسٹارٹ ہوئی کہ, اور ڈاکٹر یوسف نے جس طرح سے آگے اس بات کو لے کے گئے کہ جی پریکٹیکل اورینٹیشن جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی یا گریجویٹس کی بہت کم ہوتی ہے, میں وہیں سے بات کو تھوڑا سا اور دیکھنا چاہوں گا. اس میں ڈاکٹر نظام نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, ریسرچ بیسڈ ہمارا کریکولم کی اینڈ آل دیٹ. دا تھنگ از, کوائٹ فرینکلی مجھے اجازت دیجیے گا تھوڑا سا اختلاف کرنے کا, کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے یا گریجویٹ جو ہیں وہ کتنا پریکٹیکلی اورینٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, آئی تھنک یہ بات ہمیں کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا مارکیٹ ابھی تک سیم ہے. میں یہ جسارت کروں گا کہ مارکیٹ کی ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو رہی ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ بہت لرنڈ جرنلسٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جرنلزم دی ہے. آپ خود مجھے بتائیے, کیا میڈیا میں اسی طرح سے جابس اویلیبل ہیں جیسے آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے ہوا کرتی تھیں, یا ٹوٹلی اس کا سینیریو چینج ہو گیا ہے؟ آئی تھنک کہ اب وہ چینج ہو گیا. ہمیں بجائے اس کا ٹارگیٹ مارکیٹ ہے جہاں وہ وہی ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹس ہیں, یا وہ چینج ہو چکی ہیں. آئی گیس ہمارا فوکس اب اس کو لے کے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہونا چاہیے, جس طرح ہم اپنی یونیورسٹی بیکن آف نیشنل یونیورسٹی میں اس وقت کر رہے ہیں کہ وی آر مور فوکسڈ آن میڈیا انٹرپرینورشپ, we are more focused on citizen journalism, we are focused on online journalism. I mean, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بچوں کو کہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے اپنا کاروبار, اپنا کام چلا سکتے ہیں after their graduation اور even during their graduation. ٹھیک ہے, میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سب نے شاید ایک ویب سائٹ سے واقف ہوں, دا کرنٹ نام کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے. اس میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں, ان کا اپنا آئیڈیا ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. اٹ ہیز 87,000 سبسکرائبرز.
87,000 سبسکرائبرز ایک نیوز ویب سائٹ کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا لوگوں نے, ڈیلی اس کی نیوز دیکھتے ہیں, جو کہ رن کی جا رہی ہے بائی جسٹ میڈیا گریجویٹس جن کا میڈیا میں کام کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مین اسٹریم میڈیا سے نیوز کو اٹھاتے ہیں, اس کو خوبصورت طریقے سے ری پیکج کرتے ہیں, اینڈ دین اٹس آؤٹ دیئر فار دا کنزیومرز ٹو کنزیوم. سو میرا تو خیال یہ ہے کہ میڈیا مارکیٹ کی ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کے مطابق تھوڑا سا اپنے گریجویٹس کو اورینٹیشن دینی چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے سجیشنز کی, تو آئی تھنک کہ ہمیں وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہوگا جہاں سے یہ پروسیس سارا اسٹارٹ ہوتا ہے, دیٹ از ایڈمیشن. ڈاکٹر شفیق صاحب نے کہا کہ آپ اپنا فرانس کے اس بیس پر کچھ اس میں کریں شیئر. دا تھنگ از کہ وہاں جو میں نے دیکھا سوربون میں اسٹڈی کرتے ہوئے اور یونیورسٹی آف برگنڈی میں بھی, کہ ایڈمیشن کرائٹیریا از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن میرٹ. جس طرح سے ہم میرٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک بچے نے بہت اچھے ایف ایس سی میں انٹرمیڈیٹ میں نمبر لیے ہیں یا بیچلرز میں بہت اچھے نمبر ہیں تو اس کے مطابق ہم میرٹ کو ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرٹ شوڈ بی ڈیپینڈنٹ آن موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ. ایک اسٹوڈنٹ کا موٹیویشن کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ نمبر والا اسٹوڈنٹ, اس کا انٹرسٹ یا موٹیویشن لیول وہ نہیں ہوتا, اس کے بعد پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ ان سبجیکٹس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کر پاتا. سو ایک تو ہمیں اپنے میرٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اٹ شوڈ بی مور فوکسڈ آن دا موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ. دوسری چیز کہ ہم میرٹ کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اکثر کوٹا سسٹم اپنی یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اتنے اسٹوڈنٹس, کے پی کے اتنے اسٹوڈنٹس, سندھ کے اتنے اسٹوڈنٹس, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کو ہمیں تھوڑا اور انکلوسیو بنانا پڑے گا کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس, فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کے کتنے اسٹوڈنٹس کو ہم میڈیا اسٹڈیز میں داخلہ دینا چاہتے ہیں, ہم انگلش لٹریچر کے کتنے اسٹوڈنٹس کو میڈیا اسٹڈیز میں داخلہ دینا چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل سائنس کے کتنے اسٹوڈنٹس کو اس میں داخلہ دینا چاہتے ہیں, اکنامکس بیک گراؤنڈ کے کتنے اسٹوڈنٹس کو اس میں داخلہ دینا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے کوٹا سسٹم میں تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی ایکسٹینڈ کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ انکلوسیو ہو جائے گا. دوز اسٹوڈنٹس ول کریٹ ونڈرز. بیکاز میرا اب تک جو ایکسپیرینس ہے خود اسٹڈی کرنے کا اور آگے تدریس کا بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کلاس روم میں خود ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے جس میں صرف ٹیچر اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا, وہ ایک ماڈریٹر کے طور پر زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, کس اپروچ سے آئے ہیں, اور کتنا کچھ اس کلاس میں ان پٹ دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ وہاں سے لرن کرتا ہے, اپنے ساتھیوں سے زیادہ بہتر طور پر لرن کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں میری نظر میں زیادہ اس میں اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک تو ہم اپنا جو میرٹ ہے سسٹم اس کو ریوزٹ کریں, اور دوسرا جو ہم کوٹا جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ انکلوسیو بنائیں. اور پھر ہماری ایجوکیشن کا آلریڈی فوکس جو میں نے بتایا کہ ہم اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, وی بین ویری سکسیسفل ایکچولی ود دس, کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو ٹریڈیشنل میڈیا کے لیے تیار کریں جہاں آلریڈی نوکریاں نہیں ہیں, تو ہم پھر ان امپلائمنٹ کی ایک پوری فوج تیار کر رہے ہوں گے. ہر سال پاکستان کو چھوڑیں صرف لاہور میں کم از کم 1000 میڈیا گریجویٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور پھر ان پر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ جن کی پریکٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے, میڈیا ہاؤسز ان کو نوکری نہیں دینا چاہتے. وہ نوکری اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ نوکری ہے نہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو نوکری کے لیے تیار کریں, ہم ان کو بزنس کے لیے تیار کریں. میڈیا انٹرپرینورشپ, اب یہ دور ہے نیوز ویب سائٹس کا, یہ دور ہے ولاگس کا, یہ دور ہے یوٹیوب چینلز کا. تو ہمارا بچہ اپنی اسٹڈی کے دوران وہ 8 سیمسٹر کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے, اگر وہ 4 سیمسٹر کے بعد 5 سیمسٹر کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, کوئی نیوز ویب سائٹ یا ولاگ نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ڈگری میں پڑھ رہا ہے. ہمیں اس کی گریجویشن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نوکری دلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کو اس طرح سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود سٹیزن جرنلزم کر رہا ہو, وہ خود آن لائن جرنلزم کر رہا ہو, وہ خود میڈیا انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہا ہو. اور اس میں ہم نے کورسز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اینڈ وی آر آلریڈی ٹیچنگ دیم. سو ایک اچھا ایکسپیریمنٹ ہے کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جہاں پر ریڈ ٹیپزم اور بیوروکریسی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, اور کوئی بھی نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا یا کوئی چینجز لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی ڈگری پروگرام میں. آئی تھنک پرائیویٹ یونیورسٹیز آر ڈوئنگ اے لاٹ بیٹر ان دیٹ فیلڈ, کیونکہ وہاں ریڈ ٹیپزم اور یہ ساری چیزیں اور اس وجہ سے ہم بہتر طور پر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. سو دیز آر مائی ہمبل سجیشنز اینڈ دی ہاؤس از اوپن فار ڈسکشن. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. اب ہمارے ساتھ بہرامند درانی صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں, لیفٹیننٹ پبلیکیشن ہیں خیبر پختونخوا کے, انگریزی کے رائٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ان کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں, اس لیے ہم انہیں پہلے ہی تکلیف دیتے ہیں. ہزاریں خیال کی ہوگی.
गैरमन दुरानी साहब। जी दुरानी साहब, गैरमन दुरानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम असातिज़ा को मेरा सलाम जी। मैं चूंकि डॉक्टर के पास था और उससे जो है अपने सेहत के बारे में कुछ वो मुझे कुछ टिप्स शेयर कर रहे थे और मेरा जहन आपकी तरफ था, तो मैं अस्पताल से वापस दौड़ते हुए आ गया कि आपको ज्वाइन कर लूं, क्योंकि आप मेरे उस्ताद असातिज़ा कराम है। मैंने कहा वो न हो मुझे यानी गलती तो मेरी है कि मैं टाइम पर पहुंच नहीं सका। सर मैं तो आपके सामने क्या तजावीज़ पेश करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना तजुर्बा पेश करूंगा, क्योंकि आप मेरे असातिज़ा कराम हैं तो आप बेहतर समझते हैं। मैंने फ्रांस को भी देखा है और फ्रांस डॉक्टर फासिद साहब ने जो बात की है और उसका करिकुलम जो है या जो है और यूरोपियन कंट्रीज का, इवन जापान से लेकर मैंने सारे यूके तक ये करिकुलम जो है उसका स्टडी किया है और उसको प्रैक्टिकली मैंने थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज किया है मेरे शागिर्दों की वजह से जो वहाँ पर पढ़ाते हैं या जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया और वो वहाँ पढ़ाते हैं बाहर के मुल्कों में या बड़े बड़े BBC और CNN और इन आउटफिट्स के साथ जो है मुंसलिक है, तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है। उसका जो कोर्स डेवलपमेंट होता है, जो कोर्स हो या करिकुला डेवलप करते हैं और उसके लिए कंटेंट, न सिर्फ मीडिया कंटेंट बल्कि कोर्स कंटेंट को डेवलप करते हैं। तो मैंने जो देखा है, शायद मैं अच्छी तरह समझा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक उसका खुलासा पेश करता हूँ और वो ये है कि किसी भी मुल्क का जो कल्चर होता है या वहाँ पर बहुत सारे कल्चर सब कल्चर्स होते हैं, उसको लेकर जो है उसका करिकुलम या ये कोर्स करिकुलम जो है उसकी अक्कासी करता है। यानी आप अपने कल्चर को समझकर जो है आप रियलिटी को समझ सकते हैं। यानी ये मेरा वो है, शायद मेरे असातिज़ा कराम ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन आपका वर्ल्ड व्यू तब बनेगा जब आपको अपने कल्चर का, अपने आप का, अपने सराउंडिंग का, अपने जिंदगी का, अपने इर्द गिर्द जो मटेरियल वर्ल्ड है और उसके आगे जो नेचुरल वर्ल्ड है और आपका लॉजिकल कंक्लूजन उसकी रोशनी में किस तरह बनता है। यानी आप अपने आप से ये आगाज करते हैं, आप अपने कल्चर में जो है इंटरेक्ट करके उसके जरिए या उसके लेंसेज से जो है आप दुनिया को देखते हैं और वो आपकी हकीकत बन जाती है। उसी हकीकत को लेकर आप जो है अपने शोबे में जाते हैं और अपनी हकीकत को दूसरों के साथ, दूसरों की हकीकत जो है उसके साथ मैच करके एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। मैंने जहां तक मैं पढ़ा हूं ना, यानी इतना तो नहीं पढ़ा आप लोगों की तरह, लेकिन ये है कि जो बेसिक्स मैंने पढ़ी है हमारी एक तो हम में शायद कोई ऐसा, आप पता नहीं आप लोगों की कंट्रीब्यूशन किया है, मैं ये नहीं मुझे पता नहीं है तो माजरत के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कोई अपना स्कॉलर नहीं देखा जिसने एक इंटरनेशनली नोन थ्योरी डेवलप की हो। जब उसकी मैं रिसर्च क्वेश्चंस को देखता हूँ तो यानी वो दूसरों के रिसर्च क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। मतलब ये है कि उनकी रिसर्च क्वेश्चन को बारो करके अपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं। उनकी जितनी अजम्पशंस होती है और हाइपोथेसिस होती है वो भी उसी तरह, यानी मैंने कम से कम 1000 स्टडीज जो है ये थोड़े से अरसे में स्टडी की है, रिव्यू की है, इसलिए कि मुझे भी, मैं भी आप लोगों का शागिर्द हूं तो मैं उसको देखना चाहता हूं कि किस तरह जो है मेरा कल्चर जो है मुझे किन सवालात पर उकसाता है या राग़िब करता है। तो ये चीजें हैं, यानी मेरी तो ये तजवीज़ है आप लोगों से कि आप मीडिया यानी मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं ना, मैं उसको इसी तरह देखता हूँ। हमारे उस्ताद हैं
تو آپ لوگ جو ہے آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اور وہ بھی ویزیبل کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے استادوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز کورس ڈیولپمنٹ, ٹورڈز کریکولر ڈیولپمنٹ اور ٹورڈز کنٹینٹ ڈیولپمنٹ, کیونکہ یہ کنٹینٹ جو ہے نا یہ انسان کی آئیڈیالوجی بنتی ہے. گو کہ میں آئیڈیالوجیکلی بس بات اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو میں فالس کانشیسنس کہتا ہوں, اس کو میں جو ہے دو کا فریب سمجھتا ہوں. جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ میں دو کا فریب سمجھتا ہوں, وہ جو ہے ریالٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایموشنلی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کو جاسل کرتا ہے. تو اس لیے میں آئیڈیالوجی پر بلیو نہیں کرتا. میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس لیے میں یہ ہمارا ایک علیحدہ ازم ہے. جس طرح اور ازم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علیحدہ ازم ہے, اور اس ازم میں جو ہے جو اس کو دیکھتا ہے یا جو اس میں پریکٹس کرتا ہے یا جو آدمی جو ہے اس کو ایز اے پروفیشن بناتا ہے, اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امپارشلٹی, جو غیر جانبدار ہو, وہ کسی رائے سے, وہ کسی ایموشن سے, وہ کسی پریشر سے آزاد ہو اور امپارشل اوپینین دے, جو اس کا اپنا نہ ہو بلکہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ ایک امپارشل اوپینین ہے. تو میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنی کچھ ڈیولپ کر لیں, یہ اس قوم پر احسان ہوگا. اور باقی جو فراست صاحب نے جو بات کیا, ڈاکٹر فراست صاحب نے, اس نے جو بات کیا ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا تو میں لوگوں کی پریکٹس ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ انکیوبیٹر ہے, اس لیے کہ اسی سے یہ سارے نکلے ہیں نا. تو جس طرح بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے شاخیں ہوتی ہے, اور اس شاخوں کی یہ ایک شاخ ہے نا جو اور دوستوں نے اس پر اس کی تشریح کی ہے, اس کی شاخ تراشی جو ہے وہ بھی اپنے کلچر کے مطابق ہونی چاہیے. تاکہ کیونکہ میں جو بھی آن لائن جو بھی وہ چینل دیکھتا ہوں یا ویب سائٹ دیکھتا ہوں یا وہ اس کے سٹینڈرڈ میں یا کوالٹی میں اور ہمارے لوگوں نے جو بنائے ہیں یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. میں شاید غلط سمجھتا ہوں, آپ میری رہنمائی کریں, لیکن یہ ہے کہ چینل پر بیٹھنا اور کسی کی بات کہنا یہ ایک بات ہے, اور اس میں سے امپارشل بن کر جو ہے اس میں سے pith of the message, the juice of the message نکالنا, that is a very unique work we have to do. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی چاہیے اور اپنا کورس خود جو ہے اپنے کلچر کے مطابق بنائیں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ جی. قیوم چودھری صاحب ہیں, قیوم چودھری صاحب ہمارے ساتھ ذہین خان صاحب بھی ہیں, پاکستان کے بڑے ممتاز جنہوں نے امریکن جنرلوں کے بہت بڑے دانشوروں کے, کیبنٹ کے, سیکریٹریٹ کے اور دوسرے لوگوں کے بڑی بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویو کیے ہیں, اور انگریزی میں ان سے بڑھ کے کوئی اچھا کمپیٹنٹ یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں اتنے وسیع نالج والا اور اتنا موجود اینکر پرسن کوئی ہو. ایک منٹ یہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دوسرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر یوسف کو کے ساتھ اگری کرتا ہوں. وہ انہوں نے جب چائنا کی مثال دی, میرا بہت لمیٹڈ سا ایکسپوجر ہے اور ایکسپیرینس ہے obviously آپ لوگوں کے سامنے, بٹ I've been working in this field for around 8 to 10 years and I've been interviewing people. میں جب پاکستانی میڈیا کو مین اسٹریم کو دیکھتا ہوں جس کا میں خود بھی اب حصہ ہوں, I just think کہ it lacks ایک سمت وہ لیک کرتی ہے, ایک ڈائریکشن وہ لیک کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر یوسف سال بہت اچھی تھی کہ وہاں کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ڈیولپمنٹ فوکس کرتا ہے rather than politics. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی سمت پکڑ لے اور ڈبیٹ اور نیریٹو کی ایکسچینج کی اگر وہ سمت پکڑ لے, اور ایک اس کی ایک ایسی سمت ہو جس میں
you want the country to move forward. میرا خیال ہے کہ وہ میڈیا جو ہمارا مین اسٹریم ہے وہ ملک کا بہت بڑا اثاثہ بن سکتا ہے, جو کہ ابھی بھی obviously ہے کیونکہ وہ ڈبیٹ ریز کرتا ہے. But at the same time, it would be a very important pillar of the state جس سے ڈبیٹ ریز کی جا سکتی ہے اور ملک کو آگے پہنچا سکتا ہے اور سولوشنز پیش کی جا سکتی ہیں ہر ڈبیٹ کے بعد. میرے شوز بھی جب میں کرتا ہوں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نیریٹیوز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپس میں ڈبیٹ کرتے ہیں, اور میں اپنے شو کے اختتام میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ جی آپ کی سولوشن کیا ہے, کیونکہ ڈبیٹ وداؤٹ سولوشن از ڈائریکشن لیس. میرا تو یہ خیال ہے سر, میری یہ رائے ہے. ہمارے میڈیا کو ڈائریکشن ماشاءاللہ بہت ڈاکٹر مجاہد صاحب. جلندری صاحب جی میں کروں شروع یا کچھ حجازی صاحب؟ جی آپ کر لیجیے پھر بات. منصوری صاحب بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ آج فرینڈس کی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی اس سے گفتگو ہو سکے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن جرنلزم ایجوکیشن ہے, اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. تبدیلی تو یہ سال سے آ چکی ہے, کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا. تبدیلی یہ ہے کہ اب جو 4 ایئر پروگرام شروع کیا ہے ینگسٹرز کا, اس کو چاہیے تھا یونیورسٹی اور انڈسٹری کو مل کے. انڈسٹری سے یہاں میرا مطلب میڈیا انڈسٹری ہے, کہ کوئی چاہیے تھا کہ جی کہ ہم یہ جو اتنا بڑا بگ چنک آیا ہے جو ہماری جو اسٹوڈنٹس ہے, اس میں اس وقت جو بہت بڑا پورشن ہے وہ ٹیکس کا ہے, اور یہ وہ ایج ہے جو بہت کوئک لرنر ہیں گے, اور فاسٹ لرنر, کوئک لرنر, اور نیچرل ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کا اور تیز رفتار سے سمجھنے کا ہے. اس کا فائدہ بالکل نہیں اٹھایا گیا. ہم نے پوری جو کورسز اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ ہو چکی ہے. اس میں 2-3 جو پارٹیسپینٹس ہیں پریکٹیکل انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. جو ڈپارٹمنٹ ہیں یونیورسٹیز کے پبلک شروع کریں گی تو جو پرائیویٹ ہیں وہ خود بخود اس طرف آ جائیں. دوسری اہم بات یہ ہے بہت بڑا فیلڈ جو ہے وہ ان رپورٹڈ جا رہا ہے. سوسائٹیل نیڈ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, اور سوسائٹیل نیڈس کی جو ریڈنگ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی انتظام جو ہے وہ یونیورسٹی کے پاس ہے نہ. کوئی اس کا نوٹس دے رہا ہے, نہ اس کو کوئی سمجھ رہا ہے. کوئی جو بھی ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, برین اسٹارٹ ہے, وہ اس پر ہونی چاہیے کہ اب میڈیا کو کیا دینا چاہیے. سوسائٹی یہ خود نہیں بتا سکتی, یہ تو میڈیا کا کام ہے. یہ بڑی ڈاگ بال زیادہ میرا ساتھ میری آواز, یہ بالکل اب یہ اسینشل ہو گیا ہے کہ جو ایک تو جو فیکلٹی کی بات کی ہے ڈاکٹر فراست نے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کو گہرائی سے اور اس کے تمام آسپیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فیکلٹی کا سٹرکچر ہے اور جو فیکلٹی کا ہائرنگ کا جو میرٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کا جو میرٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ بالکل سو کالڈ اسٹیریوٹائپ اپروچ ہے کہ جی یہ اتنے نمبر ہوں, اتنا گریڈ ہو, اتنا یہ ہو. جرنلزم یہ چیز بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ کا A+ کتنے تھے, اور یہ جو فارمولا ہے یہ ہو سکتا ہے کہیں کہیں اپلائی ہوتا بھی ہو کسی فیلڈ میں, لیکن شاید اس میں یہ نہیں ہوتا. جو جرنلسٹک سینس ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے پیرامیٹرز بنانا پڑے گا, اور یہ بن سکتا ہے, یہ پاسبل ہے.
ये बहुत आसानी से बन सकता है। आजकल जो सोशल साइंसेज हैं उसके इतने तरीके आ गए रिसर्च मेथड के, उसकी अंडरस्टैंडिंग के, उसकी मेजरेबिलिटी के, कि ये अब कोई इशू नहीं रहा कि किस तरह मेरिट डेवलप किया जाए। तो जो सोसाइटल नीड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो इस रेफरेंस से कर रहा हूँ कि बहुत कुछ अनरिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड एरियाज को रिपोर्टेबल बनाना, उनको रिपोर्ट करना, उनके कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना और उनका करिकुलम डेवलप करना। अब ये अनरिपोर्टेड एरियाज को मैं अगर एक अम्ब्रेला दूं तो वो है रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक अफेयर्स या न्यूज फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स बुरी तरह मुतासिर है और यूनाइटेड स्टेट्स में तो इसके अलहदा से मास्टर शुरू हो गए हैं। इसको अलहदा जर्नलिज्म की डायमेंशन और मैस कम्युनिकेशन की अलहदा डायमेंशंस के तौर पर अलहदा कर दिया है। अगर आप एजुकेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। मैं तो गो थ्रू हो चुका हूँ इससे 3-4 साल पहले। दूसरी बात अभी आई है यहाँ मार्केट ट्रेंड की। जो मार्केट ट्रेंड है या मार्केट नीड है वो असल में सोसाइटियल नीड है। और इस एतबार से ये जो फिर आप ये भी देखें कि जो कैपेसिटी है जो खपत की, क्योंकि बहुत मीडिया का जो चस्का है और मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है और मीडिया की वो पावर जो हम असल में जनरेट नहीं कर रहे लेकिन वो भी अपना काम दिखा रही है, जो हम नेगेटिव है या इनकम्प्लीट है या ग्रूम्ड नहीं है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इस वक्त जो ट्रेडिशनल मीडिया की जो पावर है टू इम्पैक्ट द सोसाइटी, पॉलिटिक्स को शेप देने की, सोसाइटी को शेप देने की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन जो बड़ा है वो यही है कि क्या यही रिक्वायर्ड है? मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटियल नीड, जमाना तब्दील हो गया, दुनिया तब्दील हो गई है, मीडिया अपनी स्टीरियोटाइप उस पर चला गया है, अपना कायम है। हालांकि मैं इस पर इंटरनेशनल मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी वो चेंजेस नहीं आ रही। सोशल मीडिया की डायरेक्शन अभी नहीं बनने पा रही क्योंकि ये उस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, उतना प्रोफेशनलाइज नहीं है, ना इसकी वो लीगल ग्राउंड है अभी। तो ये जो इश्यूज हैं अभी सोशल मीडिया के, वो उसके रुकावट बने हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीछे छोड़ जाएगा जब ये इन सवालों का जवाब मिलेगा या ये जरूरत पूरी होगी सोशल मीडिया की कि जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, वेल इंस्टीट्यूशनलाइज, इक्वल लेवल टू ट्रेडिशनल मीडिया। तो हम देखेंगे कि ये जो हम इसकी नेगेटिविटी की बात करते हैं कि जिसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत रिड्यूस होकर जमीन पर आ जाएगी। क्योंकि जब आप एजेंडा इसकी सेटिंग कर लेंगे, जब उसको एड्रेस करने वाले आप प्रोफेशनल जो है प्रोड्यूस कर लेंगे, तो फिर इतना कुछ पॉजिटिव आएगा कि वो लोगों की नीड के मुताबिक होगा। वो सिर्फ उनकी लाइकिंग नहीं होगी, वो उसके बेनिफिशियल बनेंगे, उनकी जिंदगियों की क्वालिटी उनसे बनेगी, उनके बेशुमार जो प्रैक्टिकल जिंदगी के मसाइल है वो हल होंगे। तो अनरिपोर्टेड एरियाज की आइडेंटिफिकेशन कि क्या अभी अनरिपोर्टेड जा रहा है, यानी एक बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि रूरल पॉपुलेशन, बावजूद इसके कि वहां टेक्नोलॉजी चली गई है, पहले तो ये था ना जी अखबार की सर्कुलेशन जो है वो अखबार इसलिए उसको एड्रेस नहीं करते रूरल एरियाज को क्योंकि वहां उसकी सर्कुलेशन नहीं है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो अखबार को इस तरफ नहीं ले जाता। तो इसको कैटेगराइज करने की जरूरत है। दो बहुत बड़ी डायमेंशन बनती है कि एक तो एडवांस स्टडीज है, ये जो बात हो रही है रिसर्च के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो गई, और इसको एक कैटेगरी बनाया जाए और जो प्रैक्टिस है उसको अंडर ग्रेड के कोर्सेज के हवाले से जोड़ कर देखा जाए और दोनों नीड्स को पूरा किया जाए कि रिसर्च में क्या होना चाहिए और एडवांस स्टडीज का क्या कोर्स होना चाहिए, और ये जो अंडर ग्रेड आए हैं जिन्होंने प्रोफेशन में जाना है और उसका एहतमाम होना चाहिए कि वो चले जाएं ग्रेजुएशन के बाद, उनकी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट ऐसी दी जाए कि वो उसमें चले जाएं या खुद उसको कोई जिस तरह मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात बहुत ज्यादा हुई फरासत साहब ने की, मैं भी इसका एडवोकेट करता हूँ इसको, और उसका हमें ये सोचना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के जो थीसिस वीसिस हम उन पर लाद देते हैं, प्रोजेक्ट्स में उनको ज्यादा ले जाना चाहिए और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जावेद नवाज साहब, अब सिविल सोसाइटी का इन्होंने बड़ा करा था।
वैसे आप सोशल मीडिया पे एक जर्नलिस्ट से कम आपकी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम आपको एक सिविल दानिशवर के तौर पे समझना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तमाम शुरका ने नहायत ही उम्दा और बसीरत अफरोज गुफ्तगू की है और मैं खासा मुतासर हुआ हूँ। मीडिया के बारे में मेरा ख्याल ये है कि आज से कुछ साल पहले जनरल हमीद गुल साहब ने ये कहा था कि ISI जो है वो पाकिस्तान की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। मेरा ख्याल है कि अब उनको वो इंतकाल कर गए, लेकिन आज वो जिंदा होते तो वो यकीनन कहते कि ISI के साथ मीडिया भी पाकिस्तान की या किसी मुल्क की पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्योंकि बाहर का जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं उनको मीडिया ही कंट्रोल कर सकता है और मीडिया ही उसका जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के मीडिया के बारे में मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत मामूली सी। वो ये कि मेरे सामने कुछ नाम हैं जिनमें नसीम एजाजी हैं, जिसमें अल्ताफ हुसैन कुरैशी हैं, जिसमें हमीद निजामी हैं, जिसमें जफर अली खान हैं, जिसमें आगा शुरुश कश्मीरी हैं, रजा अली आब्दी है। इनमें से कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया मीडिया पढ़ने के लिए। क्या आप ये समझते हैं कि आज का जो मीडिया है वो इस तरह के लोग भी पैदा कर रहा है, इस लेवल के लोग भी पैदा आज की यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं? और अगर खुदा न खास्ता नहीं हो रहे तो उसकी क्या वजूहात है? एक प्रैक्टिकल मसला है, वो ये है कि मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मीडिया दुनिया में है। हमारी नुमाइंदगी जो है मीडिया की वो दुनिया के मीडिया में बहुत कम है। मसलन अगर फॉक्स में आप देखें तो वहां पाकिस्तानी शायद कोई जर्नलिस्ट नहीं है, CNN में शायद एक जर्नलिस्ट है, BBC में हमारे कुछ लोग होते थे। उसकी वजह से BBC हमेशा पाकिस्तान को दुनिया के भर में मुतारफ करवाता था और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता था। बल्कि मुझे याद है कि 70s में और 60s में जब पाकिस्तान का मीडिया को खबर नहीं देता था तो हम BBC ऑन करते थे, BBC की 7 बजे की खबरों से मालूम करते थे कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। लिहाजा इस बात पे तवज्जो करनी चाहिए हमारी फैकल्टी को कि हम जो नौजवान तैयार करें वो इन इदारों में जा सके। मैं एक जाती बात बताता हूं कि मस्कत में टाइम्स ऑफ ओमान एक मोतबर अखबार है, उसके एडिटर 22 साल तक एक पाकिस्तानी आरिफ अली रहे। उसके जो मालिक हैं अखबार के या चेयरमैन हैं ईसा जजदाली, वो पाकिस्तान नवाज गवादर के पैदा हुए शेख थे। ये दोनों साल हर साल कोशिश करते रहे कि टाइम्स ऑफ ओमान को पाकिस्तान से अच्छे जर्नलिस्ट मिल जाएं, और मैं समझता हूं कि सारे वक्त में वो 2 जर्नलिस्ट सिर्फ पाकिस्तान से ला सके। जो भी आया या वो यहाँ के हालात में अपना काम नहीं कर सका या उसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी या कुछ मामला था। नतीजा ये हुआ कि हम ओमान का मीडिया जो है वो कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के जर्नलिस्टों से आज खाली है। अब आप देखिए कि एडिटर इन चीफ कितना ही आपका हमदर्द क्यों ना हो, कितना ही आपसे प्यार करने वाला नहीं हो, जब तक डेस्क से उसके पास खबर या एडिटोरियल पेज पे उसका ओपिनियन आपके हक में नहीं जाएगा वो उसको नहीं छाप सकता। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों को अंग्रेजी जुबान या इंग्लिश मीडिया या इस पर भी तवज्जो दें, और अगर सारे बच्चे इसके लिए तैयार ना हो तो कम से कम हर फैकल्टी में, हर यूनिवर्सिटी में कुछ एक ग्रुप तैयार करें जो इन लैंग्वेजेस को सुने और समझे। ये सिर्फ अंग्रेजी की बात मैं कर रहा हूं, दुनिया में बहुत सी और जुबानें हैं। हमें इस बात की जरूरत है कि फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास जर्नलिस्ट हों, हमें इस बात की जरूरत है कि जर्मन बोलने वाले हमारे जर्नलिस्ट हों। हमें तो अरबी बोलने वाले जर्नलिस्ट नहीं है। जिद्दा में उर्दू न्यूज जब बना तो पाकिस्तान से उर्दू न्यूज के तो लोग चले गए, लेकिन अरबी के सेक्शन में कभी कोई पाकिस्तानी नहीं रहा। तो ये गुजारिशात हैं जो आपको, जिन पे अगर गौर करें और समझें कि ये काबिल अमल हैं या इन पर काम होना चाहिए तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे शबीर सरवर साहब हैं, आपने अंग्रेजी का पूछा, ये नौजवानों की अंग्रेजी में
तरबियत कर रहे हैं, खुद भी रहे हैं रिपोर्टर, बहुत अच्छे इंग्लिश का पढ़े और इंग्लिश लिखते हैं और एजुकेशनिस्ट के नाम से माहनामा जारी कर रहे हैं, जिसमें अपने शाये करते हैं खसूसी तौर पे अपने नौजवान स्टूडेंट्स की अंग्रेजी में तरबियत के लिए। उनसे मैं बात करता हूँ डॉक्टर शबीर सरवर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुबारकबाद बहुत बहुत। अभी मैं डिपार्टमेंट से निकला था, मैंने कहा मैं रास्ते में सुनता हुआ जाता हूँ, तो मेरी बारी आ गई। तो बहुत जबरदस्त बात हो रही है और जो आपने मीडिया ग्लोबल मीडिया गेट एक इदारा बना दिया है, तो ये आपने ये गेट नहीं बल्कि आपने जो एक गेट वे ओपन कर दिया है इस तरह के अब्लाग के लिए और आरा के सामने आने के लिए। जहाँ तक सर तजावीज़ जबरदस्त तजावीज़ आ रही है सबकी तरफ से, और जो गैप है इंडस्ट्री और मीडिया के दरमियान में जो एक बहुत बड़ा खला है, मेरा ख्याल है कि उसको पूरा करने की ज़रूरत है। आम तौर पे ये हो रहा है कि सारी ही यूनिवर्सिटियाँ ये कर रही हैं कि स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हम, ऐसे स्पेशलिस्ट जिनकी मार्केट में ज़रूरत है और ऐसे स्पेशलिस्ट जिनकी कौमी ज़रूरत भी है, यानी मार्केट ओरिएंटेड। जैसे हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन और जो हेल्थ के अंदर जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन या अडॉप्ट करने हैं, लोगों में आगाही फैलानी है, चाहे वो डेंगू का इशू हो, चाहे वो कोविड का इशू हो, और ज़राअत बीज इस्तेमाल करने हैं, उस पर कायल करने के लिए किसानों के अंदर कैंपेन कर सके, तो हम स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि हम एक छोटे कोर्स के तौर पे पढ़ाते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या इस तरह के। और पंजाब यूनिवर्सिटी में तो है एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म का एक प्रोग्राम जिसमें हम फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको पूरे मुल्क भर में जो है वो फोकस करना चाहिए। दूसरा, हमारे बच्चे जो थीसिस करते हैं तो वो रैंडमली उठा लेते हैं मौज़ूआत, और ऐसे मौज़ूआत पे इवन एमफिल और पीएचडी में भी काम हो जाता है कि जो बाद में सिर्फ लाइब्रेरियों की जीनत बन जाते हैं, और प्रैक्टिकली अप्लाइड नेचर की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। गवर्नर साहब ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई, निज़ाम साहब ने भी ये बात की, तो मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वैलिड है और इस फोरम से ये तजवीज़ जानी चाहिए कि अप्लाइड रिसर्च को जो है वो प्रमोट की जाए, और किस तरह की अप्लाइड रिसर्च को, जिस तरह की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। और जनरेशन वारफेयर की भी बात हुई, आखिरी बात सर करूँगा कि अब देखिए फिर हो रही है, और जावेद नवाज साहब ने भी कहा कि मीडिया जो है, लेकिन वजूद हमारा जो कौमी बयानिया है, हमारे सारे मुल्क का मीडिया और जो हमारे एम्बेसडर्स, ये एक बहुत नाकामी है। और मेरा ख्याल है कि हमें एक स्पेशल किस्म के है और खास कौमी ज़रूरियात को देखते हुए लॉन्च करने चाहिए। बहुत शुक्रिया जलंधरी ये हमारे दरमियान एक बड़ी सीनियर साथी है, एक खालिद साथी, अगर के पढ़ा भी रहे साथ, लेकिन उनका मकाम है जनाब इंतखाब हनीफ साहब, इंग्लिश जर्नलिस्ट, बहुत माने हुए लोग। आपसे अपना व्यू पॉइंट आप खालिस्तान अपने प्रोफेशन के मुताबिक से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी जी, इंतखाब से आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है जो गुफ्तगू हुई है यहाँ पे। मैं बस मेरे लिए अब कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस पे मैं बोलूं, सिर्फ एक चीज मैं मुख्तसर कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमें ये सिखाया जाता था कि जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक ये होती है कि लैंग्वेज की एबिलिटी टू राइट और एबिलिटी टू से, और दूसरी होती है एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन जर्नलिज्म, और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी कि मुआशरे की सेंसिटिविटीज़ को जानना अच्छी तरह और उसका ख्याल रखना कि मुआशरे को और आपके मुल्क को क्या चीज़ें पसंद हैं
اور کیا نہیں ہے. جیسے وہ آپ کی سیڈیشن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, پھر آپ کی وہ جو لائبلس ڈیفمیشن والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور پھر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایکوریٹ ہونا ہے, ان ایکوریٹ نہیں ہونا. اور اس میں آپ کو اب یہ جو ہو گیا ہے, یہ جو 5th جنریشن وار ہے, یہ آج کل کی جرنلزم ہو رہی ہے, اس میں سینسٹیوٹیز کو جانا جاتا ہے. میں نے بہت دیکھا ہے ایز اے جرنلسٹ, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اب انٹرنیشنل انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ جو آپ کا ایک تھیری ہے میڈیا ہیجمنی کی, شاید یہ ہے جس میں اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ یہ کریں اور وہ نہ کریں, یا معاشرہ کہتا ہے کہ آپ یہی کرنا ہے وہ نہیں کرنا, وہ ٹوٹ گیا. اب وہ سوشل میڈیا میں یہ چیزیں مد نظر نہیں رکھی جاتی, اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی نہیں رکھی جاتی. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو بچے آئیں ان کو تو لینگویج کا بھی پتہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا رول کیا ہے, آپ کے معاشرے کے لیے, آپ کے ملک کے لیے کیا فائدے مند ہے. اور چاہے آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے, تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو تعلیم ہے میس کمیونیکیشن, اس کا ایج ہو جائے گا. دیکھیں لینگویج کا جو ایک جو ہمارے ہاں پارٹیسپینٹ ہے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارے جو جرمن لینگویج نوئنگ جرنلسٹ نہیں ہے, عربک نوئنگ نہیں ہے. لینگویج دیکھیں, میں انگریزی جرنلزم کا بندہ ہوں, انگریزی جرنلزم میں جو انگریزی پڑھ کے آتے ہیں وہ زیادہ اچھی انگریزی لکھتے ہیں, لیکن وہ جرنلزم کے ناٹ نیسیسریلی کہ دے وڈ بی نوئنگ دی جرنلسٹک ریکوائرمنٹ آف میڈیا. اگر ہم اس میں اچھی طرح سمجھا دیں گے تو میرا خیال ہے ہمارا جو ہے وہ رول ادا ہو جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں ڈاکٹر صاحب کو مبارک دیتا ہوں, آپ نے ایسا ٹاپک چنا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی, آئندہ بھی آپ کی شرکت کے ہم متمنی ہیں. ڈاکٹر وقار ملک صاحب بھی موجود ہیں, شفیق بہت جلندری بڑے استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی. شفیق جلندری صاحب, جی ڈاکٹر وقار ملک صاحب تھوڑا سا آ رہی ہے. دیجیے گا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی عطا سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اس شخص میں جرنلسٹک جرمز موجود ہے. ابھی بات کی ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے اور ڈاکٹر فراست صاحب نے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا ہے اس پہ صرف میرٹ کو ہمیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور پاکستان میں آپ جس اخبار نویس کو فادر آف جرنلزم کنسیڈر کرتے ہیں, بابا صحافت کا ٹائٹل ان کے لیے ہم نے محسوس کیا ہے, مولانا ظفر علی خان, وہ سمپلی گریجویٹ تھے. تو اسی طرح شورش کشمیری صاحب جن کے اوپر پنجاب یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کی, وہ میٹرک پاس تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ایچ ای سی نے ایک نیا کرائٹیریا یونیورسٹی کو کہا ہے کہ ٹیچنگ کی ہائرنگ کے حوالے سے اس پہ عمل کیا جائے, اسپیشلی وزٹنگ فیکلٹی کے حوالے سے, کہ وہ بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ آج کے پلیٹ فارم سے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ اخبار نویس جن کا پروفیشن کا ایکسپیرئنس ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی جن کا پروفیشنل ایکسپیرئنس نہیں ہے, ان سے کہیں اچھے استاد ثابت ہو سکتے ہیں. ہاں وہ گریجویٹ ہے, ہاں وہ ماسٹر ہے, یا اس سے بھی کم کوالیفکیشن ہے, لیکن اگر ان کا اپنے پروفیشن کا ایکسپیرئنس غیر معمولی ہے تو اسٹوڈنٹ اس سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو ایک امپورٹنٹ بات جو ہے آج کے پلیٹ فارم سے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کا کرائٹیریا میں صرف میرٹ نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح ٹیچنگ کی ہائرنگ میں صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی کو ہمیں فوقیت نہیں دینی چاہیے. ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جرنلسٹک جرمز ہیں, اگر جرمز ہوں گے تو یہ ڈگری اس کو پالش کر دے گی. اگر ایک بچہ اس نے ایم اے اردو لٹریچر کیا ہوا ہے اور اس کے اندر شاعری کے جراثیم نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی کوئی نظم یا غزل نہیں کہہ سکے گا. اس کے مقابلے میں ایک نوجوان جو ہے جس نے ہاں وہ میٹرک ہے یا ایف اے ہے یا بی اے ہے, اس کے اندر اگر شاعری کے جراثیم ہے تو وہ ایک اچھا شاعر بن سکے. ابھی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کی گئی
کہ ہمارے ہاں اخبار نویس جو ہے ان میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے آنیسٹی, ایمانداری. آبجیکٹیوٹی اور چیز ہے, ایمانداری اور چیز ہے. اور ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہوگی کہ اگلی دفعہ اگر شفیق صاحب میڈیا مالکان کو بھی مدعو کرے. تو ایشو یہ ہے اس وقت کہ ہمارے بہت سے جو اخبار نویس ہے وہ اخبار نویس نہیں ہے, اداکار بن کے بیٹھے. اور بہت سے میڈیا مالکان ایسے ہیں جن کا میڈیا کے ساتھ ماضی میں کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. وہ پیسے کے بل بوتے پہ میڈیا آنر کی حیثیت سے پروفیشنل کو ہائر کرتے ہیں اور اینکر بول کے اداکاری کرتے ہیں, کالم نگار قلم سے اداکاری کرتے ہیں. تو اس ساری فضا میں میڈیا کی کریڈیبلٹی کیسے بحال کی جا سکتی ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب انشاءاللہ نیکسٹ اسی ٹاپک پہ یا جب کبھی ان کو موقع ملے ایک آدھ سیمینار کا انعقاد کریں گے. تھینک یو. تھینک یو جی ملک صاحب. اب ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں, عاطف اشیر صاحب فرام UCP. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر تھینک یو سو مچ, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. میں نے سب کی باتیں سنی ہیں. آپ میرے معزز ٹیچر بھی ہیں یہاں پہ, ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب ہیں, ڈاکٹر وقار ملک صاحب ہیں اور ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب ہیں. تو سر میں چھوٹی سی بات کروں گا. میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے پاکستانی میڈیا میں اور میں نے 15 سال نیوز چینلز میں اور نیوز پیپرز میں کام کیا ہے. ان کا عروج بھی دیکھا ہے, ان کا زوال بھی دیکھا ہے اور ان میں پروفیشنلزم بھی دیکھا ہے اور نان پروفیشنلزم بھی دیکھا ہے. تو سر بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری لنکیجز کی, تو جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب نے بات کی کہ جس طرح جابس اویلیبل نہیں ہے میڈیا انڈسٹری میں, جس کی ریزن شاید اس کا میڈیا کا کرائسس ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میڈیا کا کرائسس کیوں آیا اور جابس کیوں نہیں ہے. میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے گریجویشن کی تھی اس وقت ایک مین اسٹریم براڈ کاسٹ میڈیا نیا پاکستان میں آیا تھا. جیو نیوز آیا تو نئی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آئی. فرسٹ ٹائم لوگوں نے لائیو جو ہے وہ نیوز چینلز دیکھے اور فرسٹ ٹائم لوگوں نے آزادی رائے کے ساتھ جو ٹی وی چینلز اور جیسے ان کو دیکھا جو پی ٹی وی کے فیس سے تھوڑے سے ڈفرنٹ تھے. تو میڈیا میں بوم آیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوا, جس کی بنیادی وجہ ایک تو سوشل میڈیا کا ریپڈ یوز تھا اور دوسرا وہ آؤٹ لیٹ تھا جو کہ سوشل میڈیا نے دیا آزادی اظہار اگین فریڈم آف ایکسپریشن کا, جو آج بھی بنیادی وجہ ہے میڈیا کے کرائسس کی, جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. جس طرح پی ٹی وی 90s کے دور پہ پی ٹی وی تھا, اب وہی تمام چینل جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی وی کی جگہ لے لی ہے. تو اس میں صرف ایک اسپانسر سینسرشپ کے علاوہ بھی اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی کے بعد میڈیا کنورجنس آئی اور ہر چیز آئی ٹی سے لنک ہو گئی, لیکن جرنلسٹ نے خود کو اپ گریڈ نہیں کیا. جب اپ گریڈ نہیں کیا تو اس کا ہوا یہ کہ ایک ان کو فارمولا مل گیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ٹولز آ گئے کہ ان کی رپورٹنگ بھی آسان ہو گئی اور ان کی ایڈیٹنگ بھی آسان ہو گئی اور ان کے پاس کرنے کا کچھ نہیں تھا. کام مشینوں نے سنبھال لیا اور جو لوگ تھے وہ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. اوپر سے چینلز کو لائسنس ملتے گئے اور نان پروفیشنلز جو تھے مالکان ان کو بھی لائسنس جو ہے وہ بانٹے گئے پیمرا کی طرف سے. الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ نان پروفیشنلز جو کچھ چینلز آئے جن کے سیٹوں کو شاید ان کا بالکل نو ہاؤ نہیں تھی, انہوں نے لوگ بھی وہ رکھے جو کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کو سیو کر سکیں. تو اس صورتحال میں ایک ان پروفیشنل لوگ بھی آ گئے اور جو میڈیا کا رہا صاحب پروفیشنلزم تھا وہ بھیڑ چال کی جو ہے وہ نظر ہو گیا. اب آج کل کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ جو ایک بڑا چینل جس لیڈ سے کسی ایشو کو لے کے چل رہا ہے تو باقی تمام چینلز آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو ہر تمام چینلز پہ 80% کنٹینٹ ایک جیسا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مکمل انویسٹیگیٹو جرنلزم کا فقدان ہے, جس کی ریزن صرف اور صرف یہ جو ہے یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے اور وہ ٹرینڈز ہیں جو کہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے, نہ خود کو اپگریڈ کیا ہے نہ ہی ہم جو ہے وہ انوویشن چاہ رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ انڈسٹری میں بحران آیا اور سیلری سلیکشن ہوئی اور لوگوں کی جابس کٹ ہوئے اور لوگوں میں مورال بھی ڈاؤن ہو گیا. اب لوگ جرنلسٹ ویسے سوچتا ہی نہیں ہے جس طرح اس کو ایک جرنلزم کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ چونکہ یہ سیٹ کا چینل ہے اور ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے, چینل کی پالیسی ہوتی ہے, کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں,
لیکن روم ابھی بھی ہے کیونکہ یہ انٹرسٹ آپ کے مکمل نیوز شیئر کا 20% بھی نہیں ہوتے ایسی خبریں. چلے 20% آپ نے ایجنڈا سیٹنگ دیکھ لی, سیٹ کی دیکھ لی, گورنمنٹ کی دیکھ لی, کوئی اور سینسرشپ والا جو معاملہ وہ دیکھ لیا, لیکن الٹیمیٹلی جو جس طرح بات کی تھی ڈاکٹر صاحبان نے کہ جو پبلک ایشوز ہے, ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے, جو پبلک ایشوز ہیں ان پہ ہمارے پاس فل لبرٹی ہے, وی ہیو ٹوٹل جرنلسٹک انڈیپینڈنس کہ ہم ان پبلک ایشوز کو اجاگر کر سکیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے لوگوں کو ٹرین کریں اور بچوں کو ٹرین کریں گے, اس حوالے سے ٹرین کریں کہ ہم ان کو جو جدید تقاضے ہیں جرنلسٹک ٹیکنالوجی کے بھی اور جرنلسٹک جو ہے وہ کانٹینٹ کے بھی, ان دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ہم جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے بی ایس کا, وہ 4 سال تک ہمارے پاس رہتا ہے, اور ہم 4 سال کے بعد اس کو یہ ویژن دیں کہ 4 سال کے بعد کیا ٹرینڈ ہوں گے میڈیا انڈسٹری کے, یہ میڈیا انڈسٹری کس طرف گئی ہوگی, ہم ان ٹرینڈز کے مطابق ان کو تیار کریں, نہ کہ آج کے ٹرینڈ کے مطابق جہاں پہ ابھی صرف کرائسس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور سر لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ اگر ہم اکیڈمکس اگر ہم یہ ریسرچ شروع کر دیں اسی ایریا کے اوپر کہ جس طرح ٹیکنالوجی کنورجنس ہو رہی ہے, اسی کنورجنس کو لیتے ہوئے ہم کس طرح سے کیا جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے کون کون سے کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں, یہ ریسرچ بیس جو ہماری اکیڈمکس کورس ڈیولپمنٹ ہے سر, یہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم جو ہے ایک اچھا میڈیا انڈسٹری کو ایک وے آؤٹ دے سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف وہ مستفید ہو بلکہ ہمارے گریجویٹس کو بھی جابس کے مواقع مل سکیں. تھینک یو سو مچ سر. یہ اوکلاہوما سے آئے ہوئے ہیں میرا شہزادہ آف اوکلاہوما. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, سب کو السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک اور آج کی میٹنگ واز ونڈرفل ڈاکٹر صاحب. چونکہ یہ میرا سبجیکٹ بہت زیادہ نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ آج میں آپ سب کی سنوں. آپ ایک پارٹی کے پولیٹیکل میڈیا انچارج ہے ایک پارٹی کا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ پھر آپ نا موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اگر میں ادھر جاؤں. بات یہ جی کہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں نا آج, دے ور ونڈرفل جی. سب سے پہلی جو کہا کریکولم نیڈیڈ اے بیٹر ون. دوسرا کہا گیا کہ جی آج کہ جو ہمارے اپنا میڈیا میں کرائسس آئے ہوئے ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب آتے جاتے رہتے ہیں, دیٹس ناٹ ایون ایشو. تیسرا یہ ہے کہ میڈیا کا جو اکنامک پارٹ ہے وہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ میڈیا کا کسی بھی ملک کے اکانومی پہ جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کسی نے اس طرح توجہ نہیں دلائی جی. میرا خیال میں کسی بھی ملک کی جو آج کی ڈیٹ میں اکانومی ہے دیٹ بیسڈ آن میڈیا جی. بڑی بڑی بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کی کمپنیز جو ہیں دے یوز میڈیا اینڈ دے کنورٹ دیم سیلف انٹو ٹریلینز. آپ آئی فون لے لیں, آپ ایپل لے لیں, ایپل آئی فون کا آپ ڈیل لے لیں, آپ جتنے بھی برانڈز ہیں دنیا میں, نائکی ہو گیا, all those brands they all use media. یہ میرا خیال میں آج کے نیکسٹ ٹائم پہ رکھ لیں کیونکہ that was more important, کیونکہ پیسے نہیں سارے کام ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں جی. سو میرا خیال میں جو مین فوکس تھا نا پیسے والا اور وہ ایریا وہ آج مس ہوا جی سب سے. سو کائنڈلی نیکسٹ ٹائم اس کو ایڈ کر لیجئے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی. تو اب خلیفہ صاحب آگے, خلیفہ ضیاء الدین صاحب. ڈاکٹر صاحب میں شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ ایسی ہے کہ ایلاف کلب کے زیر انتظام ایک پیپر ضرور اس پہ شائع کیا جائے, بلکہ آگے بھی جو اگر اس قسم کی میٹنگز ہوں ان کو سب کو ہم پیپر کی شکل میں لے کے آئیں اور ان کو ریلیونٹ اتھارٹیز کو ہم پیش کریں. جیسے گورنر صاحب نے ہم سے کہا تھا ہمیں اس سلسلے میں سیریسلی کوئی کام کرنا چاہیے. میرا صرف یہی ہے کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے ایک پیپر کو پبلش کر سکیں جو آج کی ہماری ساری میٹنگز کے بارے میں سیلینٹ جو فیچرز ہیں, سیلینٹ جو پوائنٹس ہیں مختلف سپیکرز کے, ان کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. شکریہ جی. ٹھیک ہے. آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ایک بڑا اچھا ٹاپک تھا آج. میری چند گزارشات ہیں جو کہ آئی ایم شیور ول ہیلپ یو آؤٹ. ایک تو یوسف صاحب نے اور منصوری صاحب نے ایڈمیشن کرائٹیریا کی بات کی. تو آپ دیکھیں کہ ایڈمیشن جو ہے آغا خان میڈیکل کالج جو ہے وہ بچوں کے نمبروں پہ نہیں جاتا, وہ علیحدہ امتحان لیتا ہے
اور اس میں جو بچے اس میں آپ کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ if you can go for that type of admission criteria تو آپ کو اچھے بچے مل سکتے ہیں جن کے ایپٹیچیوڈ نمبر 1. نمبر 2 ایک صاحب نے بھی بات کی کہ جناب ایم فل اور یہ وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے کیونکہ ایچ ایس سی نے قدغن لگا دی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ پڑھا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی قدغن بھی ٹھیک ہے, مگر آپ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں انہیں آپ وزٹنگ پروفیسرز کے طور پہ آپ بلا سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اور آپ کو چاہیے کہ وزٹنگ پروفیسر جو ہیں ان کا ایک آپ کے پاس پول ہونا چاہیے سبجیکٹس اور ڈفرینٹ کرائٹیریز کہ کون شخص کس سبجیکٹ میں بہت ایکسپیرینس ہے اور وہ آ کے پریکٹیکل نالج بچوں کو دے سکتا ہے. کم از کم انپٹ ان کی کریکولم ڈیزائننگ میں کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہونی چاہیے. دیکھیں پڑھانا جو ہے صرف کتاب سے نہیں پڑھایا جاتا, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. اور وہ جو مجھے یاد ہے کہ ایک میں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی کون سی تھی, آئی تھنک یو ایس اے میں تھی یا کوئی اور تھی, تو ایک بچی نے ایک اتنی زبردست قسم کی فلم بنائی, شوٹ کی کہ دیٹ واز سینٹ فار اے پرائز انٹرنیشنلی, اور وہ اس کو پڑھانے والا جو شخص میں نے رکھا تھا جو فلم جو بنانے کا طریقہ سکھاتا تھا وہ پی ایچ ڈی نہیں تھا, وہ ایم فل نہیں تھا, وہ سمپلی فلم پروڈیوسر تھا, مگر اتنا ایکسپیرینس فلم پروڈیوسر تھا کہ وہ ہر ٹیکنیکل نو ہاؤ کو جانتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ آپ فوٹو جرنلزم, آئی ڈونٹ نو کہ آپ فوٹو جرنلزم پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں, کوئی کورس آپ کا ہے نہیں ہے. اس وقت نیشنل جیوگرافک جو ہے اس میں 3,500 فوٹو جرنلسٹ ہیں, فوٹو ایڈیٹرز جو کہ فوٹو کو ایڈٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, 3,500 نیشنل جیوگرافک میں کتنی تصویریں جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہوں گے پر ڈے. آپ اندازہ کر لیجئے, دنیا بھر سے تصویریں ان کے پاس آتی ہیں اور وہ ان کو ایڈٹ کر کے پھر اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا آصف نذیر, آپ کچھ کہنا جی سب میں بیسک بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ چونکہ وطن سے باہر ہیں اور آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹی وی میڈیا میں ہیں یا نیوز میڈیا میں ہیں یا جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیں اس میٹنگ میں یا کسی میٹنگ میں کہ جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں لیڈرز کی یا کوئی بھی کالم ہے وہ وطن اور مذہب جو ہے اس کو کتنا ہم لوگ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, چونکہ باہر بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ بھئی یہ قومی اداروں کے بارے میں کتنا بولنا ہے, کیا بولنا ہے. یہ ہمارا بیسک ہونا چاہیے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی امریکن نیوز پیپر اپنے جرنلز کو اپنے وطن کے کسی ادارے کو اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے, اوپنلی ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں جاتے کہ وہ وطن اور مذہب یا قوم کے اوپر کوئی بات ہو. تو یہ پلیز کائنڈلی آپ اس کو کیسے سمجھائیں. تو آپ جی کوئی بائنڈنگ ریمارکس آخری جی جناب جاوید نواز صاحب. شکریہ, بہت کامیاب آپ کا پروگرام رہا اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہنا چاہیے
क्योंकि यकीनन मीडिया जो है वो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का की पहली दिफाई लाइन होती है। हमें अपने नौजवानों को तरबियत देनी चाहिए। और एक ख़ास बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा वो ये कि हमारे मीडिया के लोगों को पार्टीजन नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम सच या हकीकत अवाम के सामने लाना होता है। ये नहीं कि वो पहले से आपको पता हो कि ये चैनल खोलेंगे तो ये हुकूमत के हक में है, ये चैनल खोलेंगे हुकूमत के खिलाफ है, ये कैंकर है, ये कहेगा। यानी अवाम को पहले से पता होता है कि इन एंकर साहब ने क्या कहना है। हमारे एंकर्स को, हमारे मीडिया को इससे अबव होना चाहिए। उनकी दयानत, उनकी अमानत, उनकी शराफत का तकाजा है कि वो बेलाग तबसरा करें, बेशक जिस पॉइंट ऑफ व्यू को करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी और सच्चाई का एलिमेंट जो है उसको गालिब आना चाहिए। सर एक कदर बात करना चाहूंगा, एक कदर पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी जी सर, थैंक यू। एक और कंसेप्ट है जिसको मैं बस यू आर द फर्स्ट स्पीकर एंड लास्ट स्पीकर आल्सो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, एक बस कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि कंप्यूटेशनल सोशल साइंस का जो एक फिनोमेना है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके लिए भी हमारे जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या इवन के जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अभी तक उसके लिए अभी रेडी नहीं है। ये जो एक कंप्यूटेशनल सोशल साइंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुख्तलिफ जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको अपनी एक अम्ब्रेला के अंदर लेता जा रहा है। इसके अंदर खासतौर पे एक जो कंसेप्ट है जो जिसका आजकल ज्यादा जिक्र हो रहा है वो बिग डाटा है और डाटा साइंस। कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट है वो तो इसमें डाटा साइंस के हवाले से BS की डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइंस के जो लोग हैं उनको उनके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया की जो इस वक्त रिसर्च हो रही है वो बिग डाटा और डाटा साइंस के हवाले से बहुत ज्यादा हो रही है। और उसके लिए हमें कुछ कंप्यूटर के जो टूल्स हैं उसके लिए भी हमें ट्रेन होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे R स्टूडियो है, जिस तरह SPSS का जो सॉफ्टवेयर अब तक इस्तेमाल होता रहा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, लेकिन अब जो है वो ओपन सोर्स एक जो R स्टूडियो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी तरह पाइथन है लैंग्वेज, मतलब बेसिक अगर कंप्यूटर स्किल्स की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं अगर वो कुछ लोगों को समझाई जाए तो वो पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, जिससे ये है कि वो सोशल मीडिया का जो डाटा है वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, R स्टूडियो के जरिए से भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह जो है अभी बात डॉक्टर फरासत साहब ने भी जो की थी सोशल मीडिया की यूजेज के हवाले से बड़ी अच्छी बात की थी। तो उसमें यह है कि जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मतलब स्टूडेंट्स को मोनेटाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। यानी 4-5 दिन की जो मुख्तसर ट्रेनिंग में हम मोनेटाइजेशन यानी कैसे स्टूडेंट्स जो हैं जो नौकरी करने की मतलब जिनको जरूरत है या जिनको नौकरी नहीं मिलती वो सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स बना के खासतौर पर यूट्यूब के ऊपर और उसको अपने चैनल्स जो हैं उससे वो कैसे अर्न कर सकते हैं। और खासतौर पे कंट्री को भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जो डॉलर्स के अंदर बाहर से अगर डॉलर्स आते हैं तो सर उसका जो है ज़र मुबादला का शक्ल में पाकिस्तान को भी फायदा होगा। और उसमें ज़ाहिर है वो 3-4 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर स्टूडेंट्स को उसके लिए ट्रेन किया जाता है। बस मैं इतना बात करना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। तो जी मैं खासकर जो नाइला कासम साहब हैं और जनाब अब्दुल कयूम हजारी साहब हैं और अमेरिका से हमारे दोस्त आसिफ नज़ीर साहब हैं और मस्कत से हमारे मोहतरम कायद जनाब जावेद नवाज साहब, उनका खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ और दुरानी साहब का भी, और जिन्होंने हमारे खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की और हमें एजाज़ बख्शा। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारी ये डिस्कशन जामे रही हर पहलू से। कोई भी मीडिया एजुकेशन, मीडिया कंटेंट जो है इसके सिलसिले में जानना चाहे तो ये सारी बातें मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बन जाती हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इस तरह की और इससे भी बेहतर डिस्कशन की तवक्को करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।